إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. آج جس موضوع پر بات ہوگی وہ موضوع اور عنوان آپ کے علم میں ہے حج. یہ تو بہت ہی مفصل موضوع ہے لیکن اس کی کچھ پہلوؤں پر مختصر سی روشنی ڈالی جائے گی اور جو بات مجھ سے رہ جائے گی انسان ہونے کے ناطے سی بعد میں سامعین اور سامعات سوال کر سکتے ہیں اور پھر اس کی وضاحت ہوگی بقدر الاستطاعہ. جتنی معلومات میری ذہن میں ہو اس کے مطابق. حج یہ اسلام کی 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے جیسے کہ یہ سب مسلمانوں کو معلوم ہے. تو کئی پہلو سے اس پر بات ہوگی. ایک تو حج کے مقاصد، حج کیوں کیا جاتا ہے، حج کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور دوسرا پہلو حج کی فرضیت، اور تیسرا پہلو حج کی فضیلت، اور چوتھا پہلو حج کی شرائط، اسی طرح حج کی ارکان اور فرائض، اور پھر مختصر طور پر حج کرنے کا طریقہ. کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے شریعت میں جس کا کوئی مقصد نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر عبادت ایک مقصد کے تحت فرض کیا ہے. کوئی عبادت بلا مقصد نہیں ہے. ایک مقصد جو عام ہے اور ہر عبادت میں وہ مقصد مطلوب ہے وہ تقوی ہے. تقوی یہ وقایا سے ماخوذ ہے، بچنے کا آلہ، اور شریعت میں اس کا معنی ہے کہ انسان زندگی میں اتنا عمل کرے اور اتنی اللہ کی عبادت کرے کہ ان اعمال اور عبادات کی نتیجے میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے
بچ سکے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمت، فضل اور رحمت کا مستحق اور حقدار بنے۔ یہ تقوی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی اوامر پر عمل اور اس کے نواہی سے اجتناب۔ تو یہ مقصد تمام عبادات میں یہ مقصد پایا جاتا ہے۔ کچھ عبادات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مقصد واضح الفاظ میں ذکر کیا، جس طرح کہ روزہ ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور کچھ عبادات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مقصد کچھ اور الفاظ کے ساتھ بیان کیا، جیسے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز گناہ اور بے حیائی سے روکتی ہے، تو وہ بھی تقوی ہے۔ اسی طرح حج کے متعلق قرآن میں ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور پھر وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، صراحتاً اس کا ذکر ہے کہ حاجی زاد راہ کے ساتھ ساتھ تقوی بھی لے لے، تقوی بھی لے لے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ تقوی کا جو لباس ہے یہ بہترین لباس ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ حج کا پہلا مقصد ہے تقوی۔ جہاد میں بھی یہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جہاد کا تذکرہ کر کے پھر فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ ہر لڑنے والے کے ساتھ نہیں ہوتا، اللہ ان مجاہدین کے ساتھ ہوتا ہے جن میں تقوی ہو۔ تو جہاد کا مقصد بھی تقوی ہے۔ پھر اللہ نے مجاہد کی 10 صفات بتائی ہے سورۃ توبہ میں، التائبون العابدون الی آخر الآیہ، کہ وہ مجاہد کی صفات ہے اور وہ ہر مسلمان کی صفت ہونی چاہیے کہ وہ صفات انسان میں ہو تو انسان کامل متقی بنتا ہے۔ تو غرض یہ کہ حج کا پہلا مقصد ہے تقوی۔ حج ہم کیوں کرتے ہیں؟ ادھر ادھر نہ دیکھیں، آپ لوگوں سے بات ہو رہی ہے۔ حج کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تقوی پیدا کرنا، متقی بننا۔ اتنا سفر ہم طے کرتے ہیں، اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، گھر سے جدا ہوتے ہیں، بچوں سے اپنے محبوبوں سے جدا ہوتے ہیں، مسافرت کی زندگی برداشت کرتے ہیں، 50 دن 55 دن 40 دن اس سے کم تر ایام کی مسافرت ہم برداشت کرتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ تقوی۔ یعنی حج میں جانے سے پہلے بھی ہم اپنے تقوی کا جائزہ لے لیں۔ کس طرح جائزہ لے لیں؟ کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی کس حد تک پابند ہیں، اور پھر حج کرنے کے بعد بھی اپنے ایمان اور تقوی کا اور عبادات کی جذبہ کا جائزہ لے لیں کہ اب ہمارے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے۔ حج سے پہلے میں فلاں عبادت میں سستی کرتا تھا، فلاں عبادت میں بھی سست تھا، اور فلاں گناہ کا ارتکاب کیا کرتا تھا۔ اب حج کے بعد اس گناہ سے مجھے نفرت پیدا ہو گئی ہے، اور فلاں عبادت میں رغبت پیدا ہو گئی ہے، جذبہ پیدا ہوا ہے۔ اگر حج کرنے کے بعد انسان اپنے اندر خصوصاً عبادات کے معاملات میں اور اللہ کے احکامات کے بارے میں اپنے اندر کوئی تبدیلی پاتا ہے تو فللہ الحمد، تو پھر اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم نے صحیح حج کیا ہے، اور حج اس مقصد کے لیے کرنے چاہیے تھا، ہمیں وہ مقصد حاصل ہوا ہے۔ لیکن اگر حج کرنے کے بعد کوئی تبدیلی انسان اپنے اندر نہ پائے، وہی سستی، وہی کسالت اور وہی گناہوں کی محبت، وہی عبادات میں سستی کا شکار، تو پھر مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ عبادت اس طرح نہ کی جس طرح اللہ کو مطلوب تھا۔ ہم نے یہ عبادت میں اپنی خواہش کو بھی حصہ دیا، اس عبادت میں کچھ ہم نے اللہ کی اطاعت کی اس عبادت میں،
اور کچھ شیطان کی اور اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے، اس لیے پورا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ تو پہلا مقصد ہے حج کا تقوی۔ تقوی حاصل کرنے کے لیے ہم نے حج کرنا ہے۔ تقوی اتنا اہم کیوں ہے؟ اس لیے کہ آخرت میں دو ہی گھر ہے، ایک جنت اور دوسرا جہنم ہے۔ ہر انسان دو گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جائے گا۔ ویسے ہر شخص کا دو ٹھکانہ لکھا ہوا ہے، بخاری کی روایت میں ہے۔ ہر شخص کے لیے صحابہ اکرام کے حق میں بھی یہی ہے کہ ہر انسان کا ایک گھر جنت کے اندر ہوتا ہے، ایک جہنم کے اندر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ کفار کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، کافروں کے لیے بھی ایک گھر جنت میں لکھا گیا، ایک جہنم کے اندر۔ لیکن چونکہ وہ کافر رہیں گی، اسلام قبول نہیں کریں گی، تو قیامت کے دن وہ گھر کافر کا مسلمان کو ملے گا، اور مسلمان کا جو گھر ہے جہنم کے اندر وہ کافر کو دیا جائے گا۔ تو جو دو گھر ہے جنت اور جہنم، جنت میں جانے کا سبب کیا ہے تقوی۔ اس گھر کی جو ٹکٹ ہے وہ تقوی ہے، وہ دار المتقین ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم۔ جنتی کون ہے؟ جب ملائک اور ملک الموت ان کے روح کو قبض کرتا ہے وہ پاک ہوتے ہیں۔ کس چیز سے پاک ہوتے ہیں؟ گناہوں سے، اور یہی گناہوں سے پاکی ہی تقوی ہے۔ سلام علیکم طبتم، جب جنت میں داخل ہوں گے فرشتے ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم نے پاکی کی زندگی گزاری ہے، دنیا میں تم نے پاک زندگی گزاری ہے، اس لیے آج تمہیں جنت ملی ہے۔ سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو اس لیے کہ دنیا میں تم نے صبر کی زندگی گزاری ہے۔ اللہ کی معاصی میں بڑی کشش تھی، لیکن اس کے مقابل میں تم نے صبر سے کام لیا ہے۔ اللہ کی اطاعت میں مشقت تھی، تکلیف تھی، غربت تھی، وہ بھی تم نے اس پر صبر کیا ہے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اور ثم نورثها من عبادنا من كان تقیا، جنت کا وارث ہم ان لوگوں کو بنائیں گے جو بتقوی ہوں گے۔ تو چونکہ جنت یہ مومن کا مقصد ہے، اور اس جنت میں جانا تقوی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام عبادات میں ایک جامع مقصد رکھا ہے، وہ تقوی ہے۔ اور دوسرا مقصد حج کا وہ التذکر بالآخرہ، آخرت کی یاد دہانی ہے۔ حج کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مسلمان وہاں جا کر کے آخرت کا ایک منظر دیکھے۔ لیس الخبر کالمعاینہ، حج سے پہلے قیامت کے متعلق جو ہم باتیں سنتے ہیں وہ خبر کی حد تک ہے۔ تو خبر اور مشاہد میں، چشمدید میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو حاجی جب حج پر چلی جاتا ہے بالکل آخرت کے منظر کو تو نہیں دیکھتا، لیکن اس کی ایک کاپی ہے، فوٹو کاپی کو دیکھتا ہے وہاں۔ کیونکہ جب حاجی احرام پہنتا ہے تو در حقیقت اس نے کفن پہن لیا ہے۔ احرام اور کفن میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں سفید لباس ہیں اور سنے ہوئے نہیں ہیں۔ تو جب حاجی احرام پہنتا ہے تو در حقیقت اس نے کفن پہن لیا ہے۔ اور پھر جب حاجی حج میں چلی جاتا ہے مطاف میں، تو وہاں سب لوگ آپ کو سفید پوش نظر آئیں گے، خصوصاً طواف قدوم میں۔ جب آپ مکے کے اندر داخل ہوں گی کعبے کے اندر، تو جو پہلا طواف ہے اس میں آپ کو سب لوگ سفید پوش نظر آئیں گے۔ وہاں پہ کوئی فرق نہیں کر سکتا کہ کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون حاکم ہے، کون محکوم ہے، کون رعیت ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ قیامت کا منظر ہے، قیامت کے دن بھی فرق نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حساب و کتاب کا سلسلہ شروع نہ کریں۔ وہاں پہ سب مسلمان برابر ہیں۔ اسی طرح جب عرفات میں چلی جاتے ہیں، مینا اور مزدلفے میں، وہ بھی قیامت کا ایک منظر ہے۔ تو
اس کو دے کر کے حاجی اپنی آخرت کو یاد کرے اور آخرت کی طرف اپنی رغبت کو بڑھائے اور دنیا سے اپنی محبت کو کم کرے. اس لیے حج مبرور یعنی حج مقبول، وہ حج جو اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، اس کے علامات میں سے ایک علامت اللہ کے رسول نے یہ بتائی ہے کہ حاجی جب واپس آتا ہے تو دنیا سے بے رغبت ہو کر آتا ہے اور آخرت کی طرف اس کی رغبت بڑھتی ہے. یہ وہ صفت ہے جو میں نے بہت کم حاجیوں میں دیکھی ہے، ہزاروں میں سے ایک میں. اس کی وجہ یہی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے الرکب کثیر والحاج قلیل. حج کی طرف جانے والے قافلے بہت ہی زیادہ آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اللہ کے ہاں جو حاجی ہے وہ بہت کم ہے. دنیا میں ظاہری اعتبار سے حج میں جانے والوں کی تعداد میں کوئی کمی نہیں، قافلے آپ کو بہت نظر آئیں گے، لیکن اللہ کے ہاں جو مقبول حاجی ہے وہ بہت کم ہے. والحاج قلیل، حج کرنے والے کم ہیں. تو یہ مقصد ہے. دوسرا تذکر بالآخرہ، آخرت کو یاد کرنا، اور پھر وہاں آ کر کی تبدیلی انسان کے کل زندگی میں پھر حکومت کرتی رہے کہ آخرت کی طرف رغبت زیادہ ہو، دنیا سے بے رغبتی ہو. دنیا سے بے رغبتی کا مطلب قطعی نہیں ہے کہ وہاں سے حج جا کر کے کاروبار چھوڑ دے، اپنی نوکری چھوڑ دے، نہیں. اس سے پہلے دنیا کی خاطر عبادات میں سستی کرتا تھا، اب حج سے جب واپس آیا تو وہ معاملہ نہیں کرتا. دنیا بھی کماتا ہے لیکن دین کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے. آخرت کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے، دنیا کی طرف کم تر. اور تیسرا مقصد حج کا وہ تہذیب الاخلاق ہے، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا. ویسی اسلام میں جتنی عبادات ہیں، تمام عبادات انسان کو تہذیب سکھاتی ہے، تہذیب الاخلاق، ایک مہذب انسان بننا. انسان مہذب انسان کس طرح بن سکتا ہے؟ اللہ کی عبادت سے. یہ غلط ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم بہت زیادہ حاصل کرنے سے انسان مہذب بنتا ہے. کیا تہذیب ہے؟ 25 سال اس نے تعلیم حاصل کی ہے لیکن سگریٹ اپنے دائیں ہاتھ سے پی رہا ہے اور گلاس کا پانی بائیں ہاتھ کے ساتھ لیا ہو اور پی رہا ہے. کون سا تہذیب ہے؟ یہ مہذب انسان ہے. اللہ کے حرام کو دائیں ہاتھ کے ساتھ استعمال کر رہا ہے اور اللہ کے حلال کو بائیں ہاتھ کے ساتھ. یہ کون سا تہذیب ہے؟ اور اگر یہ ڈاکٹر بنا ہے، اس کے پاس کوئی امیر بھی چلے جائے تو اس کا فیس 2000 ہے، اور اگر کوئی غریب سے غریب انسان بھی مجبور ہو کر چلی جائے اس کا فیس بھی 2000 ہے. یہ کون سا تہذیب ہے؟ یہ مہذب انسان ہے. اس میں شعور نہیں ہے، لوگوں کی پہچان کی تمیز نہیں ہے اس کے اندر. یہ کون سا تہذیب ہے؟ اس نے کیا تہذیب سیکھا ہے؟ اللہ کی عبادات انسان کو تہذیب سکھاتی ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. اللہ کی عبادت سے انسان میں رنگ آتا ہے، انسان ایک اور رنگ اختیار کر جاتا ہے اللہ کی صحیح عبادت کرنے سے. مثلا نماز ہے، نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں پاؤں ملا کر اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرتے ہوئے کوشش ہوتی ہے کہ ساتھ میں جو کھڑا ہے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہم سے کسی قسم کی کوئی اذیت نہ پہنچے. اور اگر کوئی بڑا دوسری صف میں کھڑا ہے اس کو آگے کر دینا اور خود پیچھے ہو جانا، یہ تہذیب ہے. اسی طرح جمعے کی نماز انسان کو تہذیب سکھاتی ہے. عید کی نماز، زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ شفقتاً علی الضعفاء، معاشرے کے کمزور لوگوں پر شفقت کرتے ہوئے. اور جب انسان میں شفقت کا مادہ آ جاتی ہے، مہذب انسان ہے. تو حج بھی انسان کو تہذیب سکھاتا ہے، تہذیب الاخلاق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. جس نے حج کیا اور حج کے دوران اس نے کوئی بےہودہ بات نہیں کی، کوئی بےہودہ بات یعنی شہوت کی کوئی بات اپنی بیوی سے نہ کی اگر بیوی اس کے ساتھ ہے، اور نہ کسی اور کے ساتھ کوئی بےہودہ بات کی،
کسی کو گالی گلوچ دینے سے گریز کیا، تو جب وہ حج سے واپس لوٹ کر آئے گا رجع کیوم ولدتہ امہ، گناہوں سے ایسا پاک ہوگا جیسا کہ یہ اپنی ماں سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ بچہ جب ماں سے پیدا ہوتا ہے گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے، اس کی ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو حاجی اگر حج کرتے ہوئی کسی کو کوئی تکلیف نہ دے دے اور بےہودہ کوئی بات نہ کرے تو یوں پاک ہو کر، گناہوں سے یوں پاک ہو کر آئے گا جیسے کہ بچہ اپنی ماں سے بغیر گناہ کے پیدا ہوتا ہے۔ اور قرآن میں بھی ہے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ حج کی جو 3 ماہینہ ہیں شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، جس نے ان مہینوں میں حج کی نیت کی تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، خصوصاً احرام باندھنے کے بعد نہ اپنی پاک اور حلال بیوی سے کوئی ہم بستری کے متعلق کوئی بات کرے، رفث اسی کو کہا جاتا ہے، ولا فسوق اور نہ کسی مسلمان کو اس نے کوئی گالی گلوچ دی، ولا جدال اور نہ کسی کے ساتھ لڑا۔ تو یہ 3 کام کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر حج ناقص تصور کیا جائے گا شریعت کی قوانین اور شریعت کے عرف میں۔ تو انسان جب 45 یا 40 یا اس سے کمتر بیشتر دین اور ایام میں ان چیزوں کا خیال کرے تو اس کے اخلاق میں تہذیب پیدا نہیں ہوگا، یقیناً مہذب انسان بنے گئی۔ اور پھر حج جو ہے نا یہ تو صبر کا ماہینہ ہے، یہ صبر والی عبادت ہے۔ آپ ایسے جا رہے ہیں، کوئی بندہ آ کر کے آپ کو دھکا دے دیتا ہے، وہاں آپ کو حج میں جانے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت اسلام مسلمانوں کی زندگیوں سے کس حد تک دور جا چکا ہے اور جہالت کس حد تک مسلمانوں کے اوپر حکم فرما ہے۔ حج میں جانے کے بعد وہاں اکثر لوگ نہ کمزور کا خیال کرتے ہیں، نہ کسی بزرگ کا خیال کرتے ہیں، نہ کسی خاتون کا خیال کرتے ہیں، نہ کسی بچے کا خیال کرتے ہیں، اس حال میں کہ اسلام نے جنگ کے دوران تو کمزور لوگوں کے حقوق کو خیال کرنے کا حکم دیا ہے کہ اگر تم کسی قوم کے ساتھ لڑتے ہو کافر کے ساتھ تو وہاں کفار کی جو خواتین ہیں، ان کے جو بچے ہیں، ان کے جو بوڑھے ہیں، ان کو بھی تکلیف نہیں دینی، اس حال میں کہ وہ کافر ہے، دشمن ہے، اور حج میں تو وہ مسلمان ہے اور بیچارہ تو عبادت کرنے کی نیت سے آیا ہے، لیکن وہاں خیال نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو حج کے آداب کے متعلق کچھ پتہ نہیں ہے، بس پیسہ آیا حج کرنے کے لیے آئے۔ اکثر لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے، کہتے ہیں علماء اپنا کام کریں، ہم جا کر لیں گے، وہاں بہت سارے نشانات ہیں، علائم میں بورڈ لگے ہوئے ہیں، ہمیں کیا پرابلم ہوگی، وہاں بہت پرابلم ہوگی، علماء کے بغیر دین میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے ہو۔ تو وہ تہذیب انسان کو حج تہذیب سکھاتا ہے، تہذیب انسان مہذب بنتا ہے۔ تو حاجی جب وہاں سے واپس آئے، وہاں یہاں بہت کچھ ہوں گی، بہت بڑے عالم ہوں گی، سکالرز ہوں گی، آپ بہت بڑے امیر ہیں، دولت والا انسان ہے، لیکن وہاں ایک کمزور انسان آ کر آپ کو دھکا دے دیتا ہے، آپ کی جگہ سنبھالتا ہے، آپ کی عزت کا خیال نہیں کرتا، آپ خیال کریں گے۔ اس بیچارے کو کیا پتا کیا کون ہے، وہ بھی احرام پہنا ہوا ہے، آپ بھی احرام پہنے ہوئے ہیں، آپ کے ماتھے میں تو نہیں لکھا ہوا کہ اپنے ملک میں بہت بڑا عظیم انسان ہے، عالم ہے، شخصیت ہے، اس کی بہت بڑی، یہ چیزیں کسی کو معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں بیچارہ کہاں سے آیا ہوا ہے۔ تو وہاں مسلمانوں کی تکلیف پر صبر کرنا ہے۔ تو یہ تہذیب ایک حج کا ایک مقصد ہے۔ اسی طرح حج کا ایک مقصد ہے وہاں تعارف بین المسلمین، جس حد تک ممکن ہو انسان مسلمانوں کے ساتھ تعارف حاصل کرے۔ وہ جس ملک سے آیا ہوا ہے، آپ کے درمیان اور اس کے درمیان کئی رشتہ ہے۔ ایک رشتہ تو یہ ہے کہ آپ سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، وہ بھی آپ کی نسل میں سے ہے۔ دوسرا رشتہ یہ کہ وہ مسلمان ہے، کلمے کا رشتہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کی وجہ سے وہ آپ کا بھائی بنا ہوا ہے۔ اسی طرح پھر اسی ایک امت کا ہے، ایک کتاب میں ہم سب شریک ہے، ان کی جو دستور الحیات ہے، جو نظام زندگی ہے، جو قانونی زندگی ہے وہ بھی قرآن، اور ہمارا جو قانونی زندگی ہے وہ بھی قرآن کریم ہے۔ تو اس کتاب کی وجہ سے ہم شریک ہیں۔ پھر ایک نبی کی امتی ہے،
تو نبی کی وجہ سے بھی ہمارا ان کے ساتھ ایک رشتہ ہے. تو انما المؤمنون اخوہ، وہ مسلمان ہے تو ہمارا بھائی ہے. ان کے ساتھ تعارف پیدا کرنا اور مسلمانوں کے احوال کے بارے میں پوچھنا کہ آپ کے ہاں کیا احوال، کن احوال سے مسلمان گزر رہے ہیں، کیا حالات ہے، کس ملک سے آپ کا تعلق ہے. مسلمانوں سے ایک تعارف پیدا کرنا، اس میں بہت فوائد ہے. اللہ نے فرمایا کہ لیشہدوا منافع لہم، حج کا آپ اعلان کریں تاکہ مسلمان یہاں آ کر کے منافع حاصل کریں. تو حج کی منفعتوں میں سے ایک منفعت ہے مسلمانوں کے ساتھ تعارف. پتہ نہیں کسی مسلمان سے جب آپ کا تعارف ہوگا کتنا اس سے آپ کو فائدہ ملے، آپ کو خیر کی باتیں ملے اس سے. خصوصاً پہلے زمانے میں تو علماء، کبار علماء سے ملنے کے لیے چلے جاتے تھے اور وہاں کبار علماء سے علم حاصل کرتے تھے. اب علم کی رغبت ختم ہو چکی ہے، علم کی کوئی اہمیت نہیں رہی. شریعت کی علم، اس کی اہمیت ختم ہو چکی ہے. پہلے زمانے میں علماء بہت فائدہ اٹھاتے تھے. تعارف بین المسلمین. اور پھر حج کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے مقدس اماکن کی تعظیم. مقدس جو اماکن ہے، بیت اللہ، صفا و مروہ، مقام ابراہیم، حجر اسود، اسی طرح مینا، مزدلفہ، عرفات وغیرہ مقدس اماکن ہے، ان کی تعظیم کو سیکھنا. ان اماکن کی اتنی عظمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں، خصوصاً حرم کی، مسجد الحرام کی. اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. عام دنیا میں اور عام اماکن میں تو اصول ہی ہے، اگر انسان گناہ کا ارادہ کر لے اور پھر گناہ نہ کرے اس کو سزا نہیں ملے گی جب تک کہ اپنی مرضی سے وہ اپنے ارادے کو تبدیل کرے. ایک ارادہ یہ ہے کہ انسان ارادہ کرتا ہے گناہ کا اور پھر کوشش بھی کرتا ہے لیکن کسی رکاوٹ کی وجہ سے گناہ کر نہیں سکتا، وہ تو ایک گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. لیکن اگر اس نے گناہ کا ارادہ کر لیا اور پھر چھوڑ دیا اپنی مرضی سے تو ایک نیکی اس کو ملے گی. لیکن وہ جو اماکن ہے وہاں اصول کچھ اور ہے. وہاں اگر کسی نے صرف گناہ کرنے کا ارادہ کر لیا، اللہ سبحانہ و تعالی کی کتاب ہمیں بتاتی ہے نذیقہ من عذاب علیم، ہم اس کو دردناک عذاب چکائیں گے. اس حال میں کہ گناہ کرنا اور ہوتا ہے اور گناہ کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے. وہاں محض ارادہ کرنے پر انسان کو سزا ملتی ہے. البتہ اللہ کی سزا کی دو قسمیں ہیں، ایک دینی سزا ہے اور ایک دنیاوی سزا ہے. دینی سزا یہ ہے کہ وہاں رہ کر آپ اپنی قیمتی اوقات سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. یہ میں نے دیکھا ہے، میرا خود اپنا تجربہ وہاں مشاہد ہے. بہت سارے ایسے حجاج کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کو وہاں رہتے ہوئے حرم میں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. جماعت کی نماز اس کو پتا ہے، حدیث اس کے ذہن میں ہے کہ حرم میں پڑھی گئی ایک رکعت نماز کا جو اجر ہے وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. لیکن بلا کسی عذر، بلا وجہ کمرے میں ٹہرا ہوا ہے، حرم میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. کیوں؟ اللہ نہیں چاہتا. اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے ارب کرب کا نقصان کیا، وہاں ارب کرب کا نقصان کیا ہے. وہاں حج تو قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، ایک جز قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ملتی. حج خرچ کرنے کی اوقات ہے، وہاں ایک ریال بھی کسی کو نہیں دے سکتا، توفیق نہیں ملتی. کیا کرتا ہے وہاں؟ بس مکے کے بازاروں میں، مدینے کے بازاروں میں اس کا کام ہے گھومنا پھرنا. بیٹی کے لیے لینا ہے، بیٹے کے لیے وہ لینا ہے. کیا لینا ہے؟ وہاں کی جو چیزیں ہیں پاکستان سے منگر جاتی ہے، وہاں لاہور سے لیا کرو. گوشت تم نے خامخواہ اٹھانا ہے وہاں سے. یہیں کی چیزیں ہیں واللہ، ہند کی، پاکستان کی، چائنا کی، یہی سعودیہ میں کون سی اتنی کمپنی کی اتنی چیزیں وہاں بنے. بس بازاروں میں گھومنا اور صرف رشتہ داروں کے لیے تحفہ تحائف لینا. بس حاجی کی تربیت ہوئی نہیں ہے وہاں. شاید اس نے کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا یا اس نے شاید کوئی گناہ کیا تھا. مجھ سے خود وہاں مسئلہ پوچھا گیا ہے. آپ کو کیا بتاؤں، عبرت کی خاطر بتاتا ہوں، بہائی کی بات کرنا مقصد نہیں ہے. مطاف کے اندر حاجی انزال ہوا ہے اور اگر مجھ سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ اگر طواف کرتے ہوئے کوئی بندہ اگر انزال ہو جائے
اس کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ اب دیکھیں اس حد تک یہ تقوی سے عاری اور خالی انسان ہے کہ وہاں اس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، جو گناہ کرنے کا ارادہ کر لے اس کو دردناک عذاب ملے گا۔ وہاں بھی اس کو اللہ رب العزت کا اتنا خوف نہیں ہے کہ وہاں جا کر کی، کیونکہ وہاں اختلاط کا ایک خطرناک صورت مطاف کے اندر ہے، بچنا بہت ہی مشکل ہے، مگر انسان اگر بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے۔ ومن یستعف یعفہ اللہ، جو اللہ رب العزت سے عفت طلب کرے اللہ اس کو عفت دے دیتا ہے۔ ممکن ہے، مشکل نہیں ہے، انسان بچ سکتا ہے بہرحال۔ اور پھر خصوصاً ایک مسلمان جب مطاف کے اندر بیت اللہ کے ارد گرد گم رہا ہوتا ہے، ہمارا اندازہ تھی اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں، انسان ان چیزوں کو بالکل بھول جاتا ہے۔ اگر اس میں تھوڑی سی خشیت ہو اور تھوڑا سا اللہ رب العزت کا خوف ہو، یہ شیطانی تصور وہاں پیش نہیں ہوتا انسان کے ذہن میں۔ لیکن ضروری ہے کہ حج میں آنے سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ اس کے دل میں تقوی ہو۔ محض احرام باندھنے سے انسان متقی نہیں بنتا، حج میں جانے سے پہلے بھی تقوی کا ہونا ضروری ہے۔ تقوی ہو وہاں وہ تقوی کام آئے گا، وگرنہ صرف احرام باندھنے سے کیا پتہ ہے کہ میں کیا کہاں کرا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف بڑا ضروری ہے۔ تو یہ حج کی کچھ مقاصد میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اس کے بعد حج کی جو فرضیت ہے، دوسرا جو عنوان ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے، قرآن سے ثابت ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی جانب سے لوگوں پر حج بیت اللہ فرض ہے، لیکن جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت سے مراد دو چیزیں ہیں، اس کی وضاحت ہوگی۔ ایک الزاد والراحلہ، پچھلے زمانوں میں ایک سواری کا ہونا اور دوسرا زادرہ کا ہونا، یہ دو شرائط تھی استطاعت کی۔ ہمارے زمانے میں چونکہ وہ سواری اس کی ضرورت نہیں ہے، سواری اور لوگ بندوبست کرتے ہیں کمپنی والے، ایئر لائن والے، تو صرف پیسوں کی جو ہے نا شرط ہے کہ انسان کے پاس سفر کا خرچہ ہو اور وہاں جتنی دیر اس نے رہنا ہے وہاں جو خرچہ ہونا ہے وہ پیسہ انسان کے پاس ہو، اور جسمانی لحاظ سے یہ حج کر سکتا ہو، جسمانی استطاعت بھی رکھتا ہو کہ وہاں طواف کر سکتا ہو، مینا کی طرف جا سکتا ہو، مزدلفے کی طرف جا سکتا ہو، عرفات میں جانے کی استطاعت ہو، جسمانی استطاعت اور مالی استطاعت، یہ دو چیزیں اگر انسان کے پاس ہو تو پھر حج انسان پر فرض ہے۔ اگر مالی استطاعت ہو اور جسمانی استطاعت نہ ہو تو پھر خود حج نہ کرے، کسی کو حج کرائے، اور حج بدل، اور حج اس کو کرائے جس نے پہلے اپنے طرف سے حج کیا ہو۔ اور حدیث میں بھی ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، وہ شہادتین ہے، کلمہ توحید اور رسالت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ اور اس طرح بخاری کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، تم میں سے جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو فحجوا، تم حج کیا کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے او کل عام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول حج ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی، اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد آپ کہنے لگے اگر میں نعم کہتا تو تمہارے اوپر ہر سال حج فرض ہوتا اور پھر تم حج کرنے کی استطاعت نہ رکھتے۔ اس لیے ہر سال فرض نہیں ہے، زندگی میں ایک بار فرض ہے، زندگی میں ایک بار یہ فرض ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہو فلیتعجل، تو پھر یہ نہ کہے کہ اس سال نہیں کروں گا اگلے سال کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جلدی کرے۔ کیوں؟ اس لیے ممکن ہے کہ ان تضل الضالہ، کوئی چیز گم ہو جائے اور کوئی حاجت پیش ہو جائے، یا اس کو کوئی نقصان پہنچے، کوئی مالی نقصان پہنچے، یا اس کی کوئی چیز گم ہو جائے، یا پھر کوئی اور ضروری حاجت پیش ہو جائے جس کی وجہ سے حج نہیں کر سکتا، حج نہیں کر پائے گا آئندہ زندگی میں۔ اس لیے اگر اس سال حج کرنے کی استطاعت ہو تو جلدی کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موت کا کچھ نہیں پاتا، شاید اگلی سال تک ہمارے موت ہی واقع ہو جائے، تو نیکی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، نیکی میں جلدی کرنی چاہیے۔ ویسے بھی قرآن حکم دے فاستبقوا الخیرات، تم نیکی کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، جلدی کرو۔ آج کا جو عمل ہے وہ کل کے لیے نہ چھوڑ دو، آج ہی کر لو، کل کا کچھ نہیں پاتا۔
تو حج جلدی کرنی چاہیے. اور حج کی جو فضیلت ہے وہ تو بہت سارے فضائل احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، جو حج مبرور ہے اس کا بدلہ صرف جنت ہے. یعنی حج اگر قبول ہو جائے تو دنیا میں کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو حاجی کو حج کے مقابل میں ملے، اس کو اللہ رب العزت جنت ہی دے دیں گے. یعنی حج مقبول جنت میں جانے کا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر، الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ، اللہ کے راستے میں لڑنے والا مجاہد، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا، یہ اللہ رب العزت کے مہمان ہوتے ہیں. وفد کا مطلب وہ مہمانوں کا معزز قافلہ ہے. لوگوں میں سے جو بڑے لوگ ہیں، کسی قوم کے جو بڑے لوگ ہیں وہ مل جائیں اور پھر کسی حاکم کو زیارت کرنے کے لیے چلے جائیں. اس کو شریعت میں وفد کہا جاتا ہے. ان کی بڑی عزت ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں حاجی، عمرہ کرنے والا اور جہاد کرنے والا یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. پھر عام مہمان نہیں، معزز مہمان ہوتا ہے. تو پھر یہ دعاہم فاجابوہ، اللہ نے ان کو دعوت دی، انہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کی. تو سألوہ فأعطاہم، یہ اللہ سے جو مانگے اللہ ان کو دے دیتا ہے. یہ اللہ کے معزز مہمان ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو مانگے اللہ رب العزت ان کو دے دیتا ہے. کسی قوم کے کچھ بڑے لوگ جب کسی حاکم کو ملنے کے لیے چلے جائیں اور اس سے کچھ مانگیں تو حاکم نہیں دیتا ہے، اس حال میں کہ وہ حاکم ایک مخلوق ہے، اس کی ہمت بھی کم ہے اور اس نے جو دینا ہوتا ہے وہ بھی کم ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور خزائن اللہ ملآن، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور وہ بحساب دیتا ہے، اللہ بحساب دیتا ہے. تو اللہ رب العزت کی مہمان ہے. یہ بہت بڑی منقبت ہے حجاج کے لیے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من خرج حاجا فمات کتب له اجر الحج الى یوم القیامہ، جو حج کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے باہر نکلے اور پھر اسی سفر حج میں اس کی موت واقع ہو جائے، اسی سفر حج میں اس کی موت واقع ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کے لیے حج کا اجر لکھتے رہیں گے قیامت تک. یعنی ہر سال اگر اس کی وفات کے بعد دنیا کی عمر 100 سال ہے تو 100 سالوں کا حج اس کو 100 سالوں کے حج کا اجر اس کو ملے گا، جیسے اس نے 100 بار حج کیا ہو. اسی طرح اگر یہ عمرہ کرنے کی نیت سے نکلے اور پھر اسی سفر میں اس کی موت واقع ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت تک اس کے لیے عمرے کا اجر ہی لکھتے رہیں گے. یعنی جب تک قیامت قائم ہوگی ہر سال اس کو عمرے کا حج مکمل طور پر دیا جائے گا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، جب انسان 2 عمرہ کرے تو 2 عمروں کے درمیان جتنا گناہ ہوا ہے اللہ ان سب گناہوں کو معاف فرمائیں گے. تو اگر انسان ہر سال عمرہ کر لے تو پچھلے سال سے اس سال کے عمرے تک جتنا گناہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی عمرے کی وجہ سے ان تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے. اور پھر والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، یہ تو عمرے کی فضیلت ہے. حج کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ حج کا بدلہ جنت ہی ہے، اللہ حاجی کو جنت دے دیں گے. بہت بڑی فضیلت ہے بھی حج کا. اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی اللہ کے رسول ہمارے نزدیک سب سے جو افضل عمل ہے وہ جہاد ہے. سب سے جو افضل عمل ہے ہمارے نزدیک وہ جہاد ہے. تو ہم خواتین بھی جہاد کرنا چاہتی ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جہاد میں نکلیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ افضل الجہاد حج مبرور، سب سے بہترین جہاد وہ حج مبرور ہے. یعنی خواتین کے لیے سب سے بہترین جہاد وہ حج مبرور ہے. اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ جہاد الکبیر والضعیف والمرأة الحج، جو بوڑھے لوگ ہیں اسی طرح جو کمزور اور ضعیف لوگ ہیں، عمر رسیدہ یا معلول جو بیمار ہے، اسی طرح خواتین ان کا جو جہاد ہے وہ حج ہے. حج یہ ان کے لیے جہاد فی سبیل اللہ ہے. تو عورت اگر حج کرے گی تو حج اور جہاد دونوں کا اجر کما سکتی ہے.
تو یہ حج کی فرضیات اور فضیلت میں نے بیان کی ہے. پھر حج کی جو شرائط ہے، پہلے شرط ہے اسلام. حج وہ کر سکتا ہے جو مسلمان ہو، کافر حج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہر نیکی کی قبولیت کی جو بنیادی شرط ہے وہ اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ جس نے کوئی دوسرا دین اختیار کیا تو نہ اس کا اس کا دین قبول ہے، نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہے. ہر عبادت میں یہی پہلی شرط ہے اسلام. اور دوسری شرط ہے عقل، کہ حج کرنے والا عاقل ہو، یعنی پاگل مرفوع القلم ہے. مرفوع القلم کا مطلب ہے کہ مکلف نہیں ہے، اس پر کوئی عبادت فرض نہیں ہے، تو پاگل پر حج فرض نہیں ہے. اسی طرح وہ بوڑھا الشیخ الخریف جس کے عقل زائل ہو چکی ہے، جس کے عقل زائل ہو چکی ہے، اتنے عمر رسیدہ ہے کہ اس کو اب کسی بات کی سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اس پر بھی حج فرض نہیں ہے. اس لیے کہ عقل یہ مدار و تکلیف ہے، یعنی مکلفیت کا جو دار و مدار ہے وہ عقل پر ہے، تو عقل چونکہ زائل ہو چکے اس پر حج فرض نہیں ہے. اور تیسری شرط وہ بلوغ ہے، کہ حج انسان پر اس وقت فرض ہوگا جب انسان بالغ ہو جائے. بچوں پر حج فرض نہیں ہے، اگرچہ حج کر سکتے ہیں بچے نابالغ جو افراد ہیں حج کر سکتے ہیں، ان کے حج کا اجر ان کے والدین کو ملے گا. اور بلوغت سے پہلے جو حج ہوگا وہ فرضی حج شمار نہیں ہوگا. جب یہ بالغ ہوگا تو اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا. حجۃ الوداع کے موقع پر ایک عورت نے ایک بچہ بلند کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا الہذا حج یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا اس بچے کا بھی حج ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ہاں وَلَكِ أَجْرٌ، آپ کو اجر ملے گا، یعنی اس کی ماں کو اجر ملے گا، لیکن یہ حج کر سکتا ہے، اجر والدین کو ملے گا، لیکن اس سے فرضیت ساقط نہیں ہوگی. جب بڑا ہوگا بالغ ہوگا تو پھر اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا. تو یہ بلوغ بھی حج کی فرضیت کے شرائط میں سے ایک شرط ہے. اسی طرح الحریہ، آزادی، یعنی غلام پر حج فرض نہیں ہے، اس لیے کہ غلام اپنی مرضی نہیں چلا سکتا اور نہ غلام کے پاس کوئی مال ہوتا ہے. غلام کی جو جائیداد اور مال ہے اس کے مالک کا ہوتا ہے، تو غلام پر حج فرض نہیں ہے جب تک کہ غلام آزاد نہ ہو جائے. جب یہ آزاد ہو جائے تو پھر اس پر حج فرض ہوگا. اور پھر ایک شرط استطاعت ہے، کہ استطاعت میں نے کہا اس زمانے میں دو چیزیں ہیں، مالی استطاعت اور جسمانی استطاعت. اور پھر ایک اور شرط بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ راستہ امن ہو، امن ہو، کوئی خطرے والی بات نہ ہو. اگر امن نہ ہو اور حاجی کی جو جان اور حیات ہے خطرے میں ہو تو پھر حج اس پر فرض نہیں ہے، امن ہو. اور خواتین کے لیے ان تین شرائط کے ساتھ ایک شرط اور بھی ہے کہ خاتون کے ساتھ اس کا محرم ہونے چاہیے، شوہر ہو، والد ہو، بائی ہو، ماموں ہو، تایا ہو، چچا ہو، ان میں سے کوئی ایک ہو تو پھر عورت حج کر سکتی ہے. محرم کے بغیر عورت حج نہیں کر سکتی. یہ عورت پر جو حج فرض ہوگا اس کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو. اگر محرم نہ ہو تو حج نہ کرے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مسئول نہیں ہوگا. تو یہ حج کی شرائط ہے، 5 یا 6 شرائط ہے کہ شرائط موجود ہو تب حج انسان پر فرض ہوتا ہے. پھر حج کی جو ارکان ہے وہ تقریباً 3-4 ہے. پہلا رکن تو وہ احرام ہے، احرام اور احرام کی نیت کرنا یہ پہلا رکن ہے. رکن کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ حاجی کر نہ سکے تو اس کا حج مقبول نہیں ہوگا، اس کا حج ادا نہیں ہوگا. ہر عبادت میں رکن اس عمل کو کہتے ہیں کہ اگر وہ مفقود ہو تو وہ عبادت قبول نہ ہو جائے، وہ اس عبادت کا وجود ہی باقی نہ رہا. تو احرام اور نیت کرنا. اور دوسرا جو رکن ہے وہ وقوف العرفہ ہے. وقوف العرفہ، عرفے میں قیام کرنا. اس کے وضاحت ہوگی حج کے عملی طریقے میں. 9 ذی الحج کو عرفات میں جانا اور ظہر کی نماز اور عصر کی نماز کو جمع کر کے قصر پڑھنا اور پھر غروب شمس تک، سورج غروب ہونے تک وہاں رہنا اور عبادت کرنا. یہ وقوف عرفہ ہے. یہ
10 ذوالحج کی صبح یعنی فجر طلوع ہونے سے پہلے تک اگر کوئی حاجی جا کر 1 گھنٹہ عرفات میں قیام کرے تو اس کا حج قبول ہوگا. اس کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ. اور تیسرا جو رکن ہے وہ طواف زیارت ہے. طواف زیارت، طواف افاضہ بھی اس کو کہتے ہیں. 10 ذوالحج کو آپ جو 4 کام کرتے ہیں ان میں سے ایک کام ہے طواف زیارت یا افاضہ. وہ طواف بھی حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج ناقص تصور کیا جائے گا. اور ایک رکن، چوتھا رکن، وہ صفا و مروہ کے درمیان سعی ہے. صفا اور مروہ کے درمیان سعی، چکر لگانا، یہ بھی رکن ہے، اس کے بغیر حج قبول نہیں ہوگا. حج کا جو عملی طریقہ ہے وہ مختصراً بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے اگر انسان کے پاس استطاعت ہو اور وہ شرائط 6 جو ابھی میں نے ذکر کیا جب انسان میں ہو اور انسان حج کا نیت کرے تو حج میں جانے سے پہلے بھی چند کام کرنا ضروری ہے. سب سے پہلا کام المبادرہ الی التوبہ. یہ حاجی گناہوں سے توبہ کرے. گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ گناہ انسان کے درمیان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان پردہ بنتا ہے، حائل بنتا ہے. گناہوں کی وجہ سے انسان عبادت صحیح معنوں میں کر نہیں سکتا. گناہ کی نحوست میں سے ایک نحوست یہی ہے، اس کی منفی نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ انسان جو بھی عبادت کرے وہ احسن طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ کر نہیں سکتا گناہ کی وجہ سے. تو حج بہت ہی اہم عبادت ہے اور زندگی میں ایک بار ہے اور اس میں اتنی تکلیف اٹھاتا ہے انسان، تو گناہوں سے توبہ کر لے تاکہ کوئی بھی گناہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان رکاوٹ نہ بنے. ایسا نہ ہو کہ کسی گناہ کی رکاوٹ بننے کی وجہ سے وہاں یہ مکمل طور پر حج نہ کر سکے. مبادرہ الی التوبہ، خصوصاً اگر کسی کا حق مارا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، وہ جو مظالم ہے لوگوں کے حقوق وہ لوٹا دینے چاہیے. اور دوسری چیز حج میں جانے سے پہلے جس کا خیال کرنے چاہیے وہ یہ کہ حج کا جو خرچہ ہے وہ حلال مال سے ہونے چاہیے. حلال مال جو جائیداد اور مال ہے، جو حلال حصہ ہے اسی میں سے حج کا جو خرچہ ہے وہ لینے چاہیے. اگر حج کی جو خرچہ ہے وہ حرام سے ہو تو سمجھ لیں کہ یہ حج اور حج کے ایام میں کی ہوئی کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. سب معروف روایت ہے ابو ہریرہ کی مسلم کی روایت، اس میں مشہور حدیث کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاک چیز کو قبول کرتا ہے. اور پھر لمبی حدیث اخیر میں یہ ہے ثم ذکر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يقول يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. ایک شخص لمبا سا سفر کرتا ہے، اشعث اغبر، اس سفر کی وجہ سے اس کی حالت پراگندہ ہوتی ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا چہرہ غبار آلود ہوتا ہے. اسی حالت میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے کہ یا رب انہیں اللہ کو درخواست دیتا ہے، اللہ سے کچھ مانگتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، پہنا ہوا حرام ہے، اور اس کی جسم کی جو پرورش ہوئی ہے وہ بھی حرام کے ساتھ ہوئی ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی عبادت کیوں کر قبول ہو جائے؟ اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس کی عبادت مردود ہے، ایک عبادت بھی اس کی قبول نہیں ہوگی. اب اس حدیث میں دیکھیں یہ کئی استجابت کے اسباب ہے، سفر خود استجابت کا سبب ہے. اس لیے جب کوئی ساتھی سفر پر جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی آپ سفر پر جا رہے ہیں تو اپنی خیر دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، اس لیے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. تو اس نے سفر بھی کیا اور لمبا سفر کیا ہے. اسی طرح اشعث اغبر، جب انسان کی حالت پراگندہ ہو، کپڑے پرانے ہو چکے ہوں، بال بکھرے ہوئے ہوں، یہ عاجزی اور انکساری کی علامت ہے. ایسی انسان، ایسی شخص کی عبادت اللہ کو قبول ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کے لیے دعا مانگنے کے لیے نکلتے تھے تو پٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے. خرجا متواضعا متبذلا متخشعا، اللہ کے رسول اپنے سر کو جھکائے ہوئے، پرانے کپڑے پہنے ہوئے، شکست حالی اختیار کرتے ہوئے باہر نکلتے تھے. اللہ کو عاجزی پسند ہے، اس شخص نے وہ بھی کام کیا ہے. اور پھر ہاتھ اٹھانا
یہ بھی دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اس نے ہاتھ بھی اٹھایا ہے اور پھر یا ربی کہنا یہ اسم اعظم ہے. یا ربی کہہ کر کے دعا مانگیں تو دعا قبول ہوتی ہے. اس نے یہ سبب بھی اختیار کیا ہے, لیکن اس کی تمام اسباب یہاں بیکار ہیں. کیوں؟ رکاوٹ موجود ہے, مانع موجود ہے. مانع کیا ہے حرام کھانا, اس نے حرام کھایا ہوا ہے. جسم کی پرورش نشو و نما حرام سے ہوئی ہے, تو اس کی ایک عبادت اللہ قبول نہیں کرتا. تو حج کا جو خرچہ ہے وہ حلال مال سے ہونے چاہیے. اور تیسرا ادب جو حج میں جانے سے پہلے جس کا خیال کرنے چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کسی ایسی گروپ کی چلے جائے جس میں اچھے لوگ ہوں. میں نے دیکھا ہے بہت سارے حاجیوں کے, اچھے لوگوں کے حج جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے غلط ساتھیوں کی وجہ سے. اگر ساتھی اچھے ہوں گی تو آپ یوں سمجھیں کہ بس آپ اس سفر کو کبھی بول نہیں جائیں گے, لیکن اگر ساتھی اچھے نہیں ہوں گی تو آپ کو بعد میں ندامت ہی ہوتی رہے گی, لیکن فائدہ نہیں ہوگا. حسن کامرے میں جو ساتھ رہنے والے ساتھی ہیں اگر وہ اچھے ہیں تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا آپ کو. کبھی انسان سستی کا شکار ہوتا ہے وہاں, لیکن ساتھیوں کی رغبت کو دیکھ کر کے انسان میں پھر رغبت پیدا ہوتی ہے. انسان کو شرم آتی ہے کہ میں ساتھیوں سے پیچھے کیوں رہوں. اللہ نے کہا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھو نیکی کرنے میں, یہ لوگ مجھ سے آگے بڑھ رہے ہیں میں آگے کیوں نہ بڑھوں. اگر ساتھی ہوں گی, عبادت کے جذبات رکھتے ہوں گی اور صحیح العقیدہ ہوں گی, اچھے اخلاق کا مالک ہوں گی, اس کا بڑا فائدہ ہوگا. ویسے بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے, تو اچھے لوگوں کے ساتھ سفر کرنا اور حج کرنا اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. خصوصاً اگر کوئی اچھا عالم, صحیح العقیدہ, موحد اور سمجھدار عالم سفر میں ساتھ ہو تو پھر اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے. کیونکہ حج اس حال میں کبھی تو وہاں کی گورنمنٹ نے بہت سہولیات دی ہے, یہ نشانات, علائم عربی میں, اردو میں, انگریزی میں سب کچھ لکھا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود حج ایسی عبادت ہے کہ وہاں انسان خود غلطی کا شکار ہو جاتا ہے. اور ایک معروف واقعہ ہے, کہتے ہیں کہ وہ مولا علی قاری الحنفی نے حج کے موضوع کے اوپر کتاب لکھی ہے, تو خود جب حج کرنے کے لیے گیا تو کہیں اس کو کوئی پرابلم ہوا تو اس نے پوچھا کہ کیا کروں. اس نے کہا کہ آپ مولا علی قاری کی کتاب پڑھ لیں. اس نے کہا میں خود مولا علی قاری ہوں, لیکن خود پھنسا ہوا ہوں یہاں. لکھنا اور پھر عملاً کرنا دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. میں خود جب ہم حج کر رہے تھے تو 12 ذوالحج کو جب جمرۃ العقبہ کو ہم نے کینکری ماری تو میں کعبے کی طرف رو کر کے دعا مانگنے لگا, تو ساتھی نے مجھے کہا کہ حدیث میں تو منع ہے کہ دعا نہیں, اللہ کے رسول نے تو دعا نہیں مانگی تھی جمرہ عقبہ کے بعد. میں نے کہا جزاک اللہ خیرن, میں بول گیا تھا. انسان عالم ہونے کے بعد وہ ہم بول جاتا ہے, بول کا شکار ہوتا ہے, تو عالم اگر ساتھ ہو بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کا. اسی طرح جب انسان سفر پر نکلے, حج کے سفر پر, تو سفر کے جو آداب ہے ان کا خیال کرے, اپنے بچوں کو اچھی طرح ملے, ان کو تسلی دے دے اور گھر کا خرچہ فراہم کر کے چلے جائے. پھر گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے, اور پھر سواری پر سوار ہونے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون, اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى, اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعدا, اللهم انت صاحبي في السفر والخليفه في الاهل, اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل. اتنی اچھی دعا ہے, اس کے معنی اگر آپ دیکھیں تو آپ خوش ہو جائیں گے. تو یہ دعا مسلمان کو یاد ہونی چاہیے. میں نے ایک ڈرائیور سے پوچھا, میں نے کہا وہ سواری کی دعا, سفر کی دعا سناؤ. کہتے ہیں مجھے نہیں یاد نہیں ہے. میں نے کہا افسوس کی بات ہے, ہم ہمیشہ گاڑی چلاتے ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے سے آپ کو لمبی لمبی قصے کہانی یاد ہے, لیکن اللہ کے رسول کے مختصر سی دعا یاد نہیں ہے آپ کو. یہ دعا یاد ہونی چاہیے. اور یہ چیزیں پڑھنے کے بعد جب آپ نکلتے ہیں تو اس کے بعد وہ احرام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ویسے تو میقات سے احرام باندھنے چاہیے. میقات 5 ایسی جگہ ہیں کہ وہ جحفہ ہے, ذوالحلیفہ ہے, قرن المنازل ہے, یلملم ہے, کہ یہ مختلف علاقوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف میقات مقرر کیا ہے. لیکن اس زمانے میں سفر زمین پر ہوتا تھا. آج کل چونکہ ہوائی جہاز کے ذریعے سفر ہوتا ہے تو جب آپ جدہ ایئرپورٹ میں اتریں گے تو میقات پیچھے رہ جاتا ہے. اس لیے یہاں احرام ایئرپورٹ سے ہی لوگ باندھتے ہیں. تو یہ ضرورت ہے, باندھ سکتے ہیں, پہن سکتے ہیں,
ویسے ہوائی جہاز کے اندر بھی انسان پہن سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، البتہ احرام سے پہلے حج یہ غسل کرنے چاہیے۔ مرد اور خواتین جو بھی حج میں جانے والا ہے یا جانے والی ہے وہ احرام باندھنے سے پہلے وہ غسل کرے اور اپنے جسم کو خوشبو لگائے۔ البتہ خواتین وہ خوشبو استعمال نہیں کر سکتی جس کی بو ہو اور اس کی بو پھیلتی ہو، وہ خوشبو استعمال کر سکتی ہیں جس کا رنگ ہو، لیکن یہ احرام سے پہلے ہے۔ احرام پہننے کے بعد کسی قسم کی کوئی خوشبو استعمال آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی کر سکتا ہے انسان کہ میقات آنے سے پہلے غسل کرے، احرام باندھے، نیت اور تلبیہ میقات سے شروع کرے۔ اگر یہ ایئر لائن والے بتا دیں کہ میقات آ چکا ہے یا قریب ہے تو وہاں سے اگر انسان نیت کر لے اور پھر تلبیہ شروع کر لے تو بہت ہی بہتر ہے، لیکن اگر وہ نہیں بتاتے تو اندازتاً جب میقات سے انسان کچھ قریب ہو جائے تو پھر حج کی نیت شروع کرے اور تلبیہ کی۔ عموماً ان ممالک سے جانے والے جو حجاج ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج قران، حج تمتع، حج افراد۔ یہاں سے جانے والے حجاج عموماً حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع کا کیا مطلب ہے کہ حاجی میقات سے احرام باندھ لے اور جب مکہ پہنچے تو سب سے پہلے عمرہ کر لے۔ عمرہ 2-3 گھنٹوں میں مکمل ہوگا۔ عمرہ کرنے کے بعد اپنے احرام کھول دے، وہ تمام چیزیں جو احرام باندھنے کی وجہ سے حرام ہوئی تھی وہ تمام کی تمام حلال ہو جائیں گی۔ احرام کھول دے گا، عام لباس پہنے گا، خوشبو بھی لگائے گا، اور جب تک حج کی دن آئیں گے اس وقت تک ہر چیز کے لیے حلال ہے۔ اور جب یوم الترویہ 8 ذی الحج کا دن ہوگا تو اس دن اپنے کمرے سے جہاں یہ رہ رہا ہے وہیں سے احرام پہن کر کے پھر مینا کی طرف روانہ ہوگا۔ تو احرام سے پہلے حج یہ شروع احرام سے ہوتا ہے، احرام باندھنا ہے، احرام سے پہلے غسل کرنا ہے، اپنے جسم کو خوشبو لگانا ہے۔ احرام پہننے کے بعد خوشبو نہیں لگا سکتے۔ احرام پہننے کے بعد احرام کی کوئی مخصوص نماز نہیں ہے، جیسے کہ معروف ہے کہ احرام کی 2 رکعت پڑھنی چاہیے، یہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اگر احرام پہننے کے بعد کسی فرضی نماز کا ٹائم ہو تو فرضی نماز پڑھ لیں۔ اگر فرضی نماز نہیں ہے تو تحیۃ الوضو کی نیت سے آپ 2 رکعات پڑھ سکتے ہیں۔ تحیۃ الوضو کی نیت سے 2 رکعات پڑھ سکتے ہیں، لیکن احرام کی کوئی مخصوص نماز نہیں ہے۔ اور یہ نماز پڑھنے کے بعد جب آپ ہوائی جہاز پر آپ سفر کریں گے اور جدہ میقات سے قریب ہو جائیں گی تو آپ نیت کر لیں گے، نیت کیا ہے لبیک اللہم عمرہ، بس یہ ایک عبادت ہے کہ اس کی نیت زبان کے ساتھ ہوتی ہے، لبیک اللہم عمرتن، چونکہ آپ نے پہلا عمرہ کرنا ہوتا ہے، لبیک اللہم عمرتن و حجن نہیں کہنا، وگرنہ پھر حج قران بنے گا اور ساتھ پھر ہدی کا لے جانا، قربانی کا ساتھ لے جانا ضروری ہے۔ لبیک اللہم عمرہ، اور پھر ساتھ تلبیہ شروع کر لیں گی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ آپ شروع کریں گے، پڑھتے رہیں گے کب تک؟ جب تک کہ آپ حرم کے اندر جائیں گی اور حجر اسود کے پاس سے آپ طواف شروع کر لیں گے، طواف شروع کرنے تک آپ تلبیہ پڑھتے جائیں گے۔ یہ سب سے بہترین ذکر ہے، اس کے علاوہ بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہی ذکر آپ پڑھتے جائیں۔ احرام کے متعلق ایک بات اور ذہن میں آئی، اگر کوئی عورت حج پر جانا چاہتی ہے اور جیسی احرام پہننے کا موقع آتا ہے تو اس کی ماہواری آنا شروع ہو جاتی ہے یا بچہ پیدا ہوتا ہے، ولادت کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، تو پھر وہ عورت حج سے پیچھے نہیں رہے گی، بلکہ اگر حائضہ بھی ہے تب بھی غسل کرے گی اور حج کی نیت، عمرے کی نیت کر لے گی۔ البتہ خواتین کا جو احرام ہے اس کے لیے کوئی مخصوص لباس نہیں ہے، جو بھی لباس عورت پہننا چاہے پہن سکتی ہے، نقاب نہیں کرے گی حج کے دوران، لیکن اپنے چہرے کا پردہ کرے گی، یہ ضروری ہے۔ اور چہرے کا پردہ کسی بھی قسم کے لباس کے ساتھ کر سکتی ہے، کوئی ایسی ٹوپی پہننا تاکہ چادر عورت کی ناک پر یا اس کے چہرے پر نہ لگے، یہ ایسی خود ساختہ بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں شریعت میں، اور چادر اس کے چہرے پر لگے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں، کوئی حرج نہیں، نقاب کر نہیں سکتی، دستانے پہن نہیں سکتی، لیکن اپنی چہرے کا پردہ کر سکتی ہے۔ اس کی ایک دلیل نہیں، بہت سارے دلائل ہیں میرے پاس الحمدللہ۔ تو یہ احرام ہے۔ تو احرام کے بعد جب جائیں گے، تلبیہ کہتے جائیں گے، تو حرم میں مکے میں پہنچنے کے بعد اگر انسان فریش ہو تو بہتر یہ کہ سیدھا حرم چلے جائے، لیکن اگر بہت زیادہ تکا ہوا ہے، اس کو نیند آ رہی ہے،
تو ہوٹل میں جا سکتا ہے کہ وہاں جا کر تھوڑی دیر آرام کر لے، پھر فریش ہو کر کیا کر اپنا عمرہ کر لے، یہ کر سکتا ہے، یہ اس کی جواز ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ مکے میں داخل ہو کر کے یہ سیدھا حرم کی طرف چلے جائے. حرم میں آپ جائیں گے، جس دروازے سے بھی داخل ہوں گے، سب سے پہلے آپ نے مسجد میں داخل ہو کر کے جو دعائی دخولی مسجد ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطان القدیم، اگر یاد نہیں تو بس اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ پڑھیں گے. داخل ہوں گے تحیۃ المسجد نہیں پڑھیں گے، آپ سیدھے چلے جائیں گے حجر اسود کے پاس. بڑا رش ہے لیکن سبز لائٹیں لگی ہوئی ہے، اشارہ ہے، وہاں سے جا کر کے آپ اپنا طواف شروع کر لیں گے. اگر ممکن ہو آسانی کے ساتھ تو انسان جا کر حجر اسود کو بوسہ دے دے اور بوسہ دینے کے بعد وہیں سے اپنا طواف شروع کر لے. اگر بوسہ دینا ممکن نہیں ہے تو انسان حجر اسود کو ہاتھ لگائے اور پھر اپنے ہاتھ کو چومے. اگر یہ ممکن نہ ہو، کوئی لاٹھی ہو، چڑی ہو، تو وہ انسان حجر اسود کو لگائے اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے طواف شروع کر لے. لیکن اگر یہ تینوں کام ممکن نہیں ہے، شریعت میں اتنی آسانی ہے کہ دور سے کھڑے ہو کر کے آپ اشارہ کر لیں، اپنا دائیں ہاتھ اٹھائیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور طواف شروع کر لیں. جہاں سے آپ نے اپنے طواف کو شروع کیا ہے بیت اللہ کے ارد گرد گھومتے آئیں گے. رکنین شامیین ہے، اس کے بعد رکن یمانی ہے، اس کے بعد حجر اسود ہے. رکن یمانی میں آ کر کی حجر اسود سے پہلے جو دوسرا کونا ہے بیت اللہ کا، وہ رکن یمانی ہے. رکن یمانی کو اگر ہاتھ لگانا ممکن ہو ہاتھ لگائیں گے، اگر ہاتھ لگانا ممکن نہ ہو تو نہ اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کریں گے نہ کچھ کہیں گے. بس رکن یمانی میں آ کر کے ہم نے ایک دعا شروع کرنی ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آپ یہی دعا پڑھتے آئیں گے. جب آپ دوبارہ حجر اسود کے سامنے آئیں گے تو آپ کا ایک طواف پورا ہو چکا ہے. تو اس پہلے طواف میں آپ نے دو چیزوں کا خیال کرنا ہے. ایک اس میں استباع ہے. استباع یہ ہے کہ آپ جو احرام پہنتے ہیں اس کی دو طرف کو دائیں کندھے کے نیچے سے یعنی بغل سے لائیں گی اور بائیں کندھے پر پھینکیں گے. یعنی آپ کا دائیں کندھا جو ہے نا وہ ننگا ہونے چاہیے. یہ مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں، مردوں کے لیے ہے. اس کو استباع کہا جاتا ہے عربی زبان میں اور احادیث کی اصطلاح میں. آپ کا یہ کندھا ننگا ہونے چاہیے. اس کو کب ننگا کرنا ہے؟ جب طواف شروع کریں گے، طواف سے پہلے نہیں. یہاں آپ چلے جائیں گے دیکھیں گے کہ یہیں سے لوگ جو ہے نا استباع شروع کرتے ہیں. بہت سارے حجاج کا کندھا یہیں سے ننگا ہوتا ہے. ہم تو کہہ کر تھک چکے تھے کہ اللہ کے بندے اس کو چھپاؤ، درست نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہو تمہارا کندھا ننگا ہے، نماز ہوتی نہیں تمہاری. لیکن بات کون سنتا ہے؟ وہاں سب مفتی بنتا ہے. وہاں کی بیماریوں میں ایک بیماری ہے کہ ہر حاجی آپ کو مفتی نظر آئے گا. آپ عالم ہے، تھوڑی سی غلطی کریں گے کہتے ہیں آپ کے اوپر دم لازم ہو گیا، دم فرض ہوا آپ کے اوپر، مفتی بنا ہوا. تو یہ کندھا آپ نے صرف وہاں طواف میں اور پہلے طواف میں جو طواف قدوم اس کو کہتے ہیں، طواف قدوم، یہ جو پہلا طواف ہے اس میں آپ نے اپنے دائیں کندھے کو ننگے رکھنا ہے اور جیسے طواف ختم ہوگا اس کو چھپانا ہے بس. اب اس کے بعد کسی بھی موقع پر آپ نے اپنے کندھے کو ننگا بالکل نہیں رکھنا. بس جو پہلا طواف ہے اس میں کندھا ننگا ہوگا. اس کے بعد حج کے آخر تک کبھی بھی کندھے کو ننگا نہیں رکھنا. یہ استباع ہے. تو طواف میں پہلی چیز اس کو خیال کرنا ہے کہ کندھا دائیں کندھا ننگا ہونے چاہیے. اور دوسری چیز مردوں کے لیے، خواتین کے لیے نہیں، کہ جو آپ کا جو طواف قدوم ہے اس طواف قدوم کے پہلے 3 چکروں میں آپ نے پہلوان گردی کرنی ہے. پہلوان گردی کا کیا مطلب ہے؟ اپنے کندھوں کو ہلانا ہے، اپنے قدموں کو قریب قریب رکھنا ہے اور تھوڑی سی تیزی کے ساتھ چلنا ہے. قدم کو قریب رکھنا ہے، کندھوں کو ہلانا ہے، تیزی کے ساتھ چلنا ہے. لیکن وہاں جب آپ جائیں گے اتنا رش ہوگا کہ آپ اس پر عمل نہیں کر سکیں گے پوری طرح. تو پھر یہ کہ اپنے کندھوں کو صرف ہلائیں، وہ بھی پہلے 3 چکروں میں. پہلے 3 چکروں میں اس کی حکمت ہے، اس میں نہیں جاتا اس تفصیل میں. یہ قیامت تک یہ حج کا ایک حصہ ہے، کرنے چاہیے. اور جب 4تھا چکر شروع ہوگا تو اس میں آپ یہ کام نہیں کریں گے، عام انداز میں چلیں گے. خواتین پہلوان گردی نہیں کریں گی. اسی طرح خواتین کے ساتھ جو محارم ہے ان کا، چونکہ عورت کی وجہ سے وہ جلدی نہیں چل سکتا تو اس کے لیے رخصت ہے وہ نہ کرے. لیکن اگر کوئی انسان اکیلا ہے کر سکتا ہے تو وہ کر لے. تو یہ پہلا طواف آپ یوں کر لیں گی. اسی طرح آپ 7 مرتبہ بیت اللہ کے ارد گرد گھومیں گی. یہ آپ کا 7 طواف، اس کو عرب میں شوط کہا جاتا ہے.
آپ کے 7 اشواط پورے ہو جائیں گے. حجر اسود میں آ کر کے یہ پورا ہوگا. بیت اللہ کے ارد گرد گھومتے ہوئے آپ کیا پڑھیں گے؟ آپ دعا مانگ سکتے ہیں. قرآن اگر آپ کو زبانیت ہے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں, استغفار کر سکتے ہیں, درود پڑھ سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں. صرف رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ پڑھیں گی اور حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے. اور پھر طواف کرتے ہوئے ایک اور چیز کا بھی خیال کرنا ہے. ایک تو زیادہ خواتین سے ٹچ ہونے سے گریز کرنا ہے, اور خواتین بھی مردوں کے ساتھ ٹچ ہونے سے گریز کر لیں. سب لوگ وہاں پہ متقی نہیں ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے. اور دوسری چیز, حجر اسود سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش بالکل نہ کریں, اس لیے کہ اگر آپ کوشش کریں گی تو اجر سے آپ کو زیادہ گناہ ملے گا. ایک تو کئی ہزار خواتین کی جسم کے ساتھ آپ کا جسم ٹچ ہوگا, کئی ہزار بوڑھے کمزور بیمار لوگوں کو آپ دھکا دے دیں گی. آپ پہلوان ہیں, جوان ہیں, آپ کو معلوم نہیں ہوگا, لیکن لوگوں کو تکلیف ہوگی. تو اس سے بہتر یہ کہ بندہ بالکل دور ہی رہ کر کے طواف کر لے. وہاں آپ چلے جائیں, اگر کوئی بڑا عالم آپ کو نظر آ جائے تو دیکھیں بالکل تمام لوگوں سے الگ ہو کر کے طواف کر رہا ہوتا ہے, بالکل دور. اس میں فائدہ ہے, کسی کو آپ تکلیف نہیں دیں گی, گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گی. باقی شریعت نے آپ کو عزت دی ہے کہ آپ صرف اشارہ کر سکتے ہیں. تو بہت سارے لوگ وہاں, حبشے کے لوگ, مصر کے لوگ, اتنے قداور لوگ ہیں, بس ان کی کوشش ہوتی ہے وہاں کہ بس وہ حجر اسود کو پہنچیں. خواتین کو وہاں میں نے دیکھا ہے, ایک بار میں قریب جانے کی میں نے کوشش کی, اتنا زیادہ رش نہیں تھا, تو ایک خاتون اپنی سر کو گھسائی ہوئی ہے حجر اسود کے اندر, اور ایک حبشی اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچ رہا ہے. تو بس وہ ایک ہنسنے کا موقع تھا وہاں. میں نے کہا بس میں آئندہ یہاں آنے کی بالکل کوشش نہیں کروں گا. تو اس کی کوئی ضرورت نہیں. تو آپ یہ طواف میں ان چیزوں کا خیال کریں. تو طواف کرنے کے بعد جب آپ کا طواف مکمل ہوگا تو آپ مقام ابراہیم, وہاں ایک قبہ بنایا ہوا ہے زرد رنگ کا, یہاں وہ پتھر ہے اس کے اندر جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی. یہ مقام ابراہیم ہے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, قرآن نے بھی حکم دیا اس کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے. لیکن اگر مقام ابراہیم میں جگہ نہ ملتی ہو, رش ہو, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس مسجد حرام, پوری مسجد حرام کی کسی بھی حصے میں آپ 2 رکعت پڑھیں. ضروری نہیں ہے, نہ اپنے آپ کو تکلیف دیں نہ کسی کو تکلیف دینے کی کوشش کریں. اگر یہاں آسانی جگہ مل سکتی ہے تو آپ طواف کا نماز پڑھ لیں 2 رکعت. اگر نہیں ملتی تو کہیں بھی آپ 2 رکعت طواف کی نماز پڑھ لیں. اور طواف کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد زمزم کی طرف چلے جائیں, زمزم کا پانی پی لیں, یہ بھی سنت ہے. اور تھوڑا سا پانی اپنے سر پر بھی بہائیں, اور اس کے بعد اگر ممکن ہو تو جا کر حجر اسود کو بوسہ دے دیں. اور اسی طرح اگر ممکن ہو ملتزم چلے جائیں. ملتزم حجر اسود اور بیت اللہ کی دروازے کے درمیان صرف یہ کوئی 2 فٹ کی جگہ ہے. حجر اسود اور کعبہ کا جو دروازہ ہے, بیت اللہ کا جو دروازہ ہے, اس کے درمیان تھوڑی سی جگہ ہے. یہاں آپ اگر جا سکتے ہیں بآسانی تو چلے جائیں. یہاں جا کر کیا کرنا ہے, بیت اللہ کو بوسہ دینے کے بعد یا ہاتھ لگانے کے بعد ملتزم میں جائیں, ملتزم کو بوسہ بھی دے دیں اور اپنے جسم کو بھی اس کے ساتھ رگڑیں. یہ جائز ہے حدیث کی روح سے. اور یہاں آپ دعا مانگیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی, دعا قبول ہوتی ہے. یہ آپ کب کریں گی؟ زمزم کا پانی پینے کے بعد. لیکن اس وقت کریں گے جب جانا ممکن ہو. اگر ممکن نہ ہو تو نہیں جانا. پانی پینے کے بعد اور اپنے سر پر تھوڑا سا پانی بہانے کے بعد صفا چلے جائیں. صفا چلے جائیں گی. عربی میں لکھا ہوا بدایت الصفا, اردو میں بھی لکھا ہوا ہے, اور انگریزی میں پتہ نہیں, یاد نہیں ہے مجھے, اردو میں لکھا ہوا ہے. تو صفا میں جا کر کے آپ نے یاد پڑھنی ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. یاد پڑھیں گی اور پھر کہیں گی ابدأ بما بدأ اللہ بہ, میں وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے. یہ پڑھنے کے بعد پھر کیا کریں گے؟ پھر دعا پڑھیں گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا پڑھیں گی
اور پھر کعبے کی طرف ہاتھ اٹھا کر رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے، لمبی دعا. یہاں دعا قبول ہوتی ہے. ان اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، لوگوں کی طرف نہ دیکھیں. اور میرا مشورہ ہے کہ یہاں بہت زیادہ ساتھیوں کی طرف بھی توجہ نہ دے دیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ساتھیوں میں دعا مانگنے کی رغبت نہیں ہوتی تو پھر کہتے ہیں کہ آؤ چلیں. یہاں کوشش کر لیں کہ اکیلے چلے جائیں، اللہ کہ اگر انسان کے ساتھ خاتون ہو تو پھر ساتھ دینا پڑتا ہے انسان کو. لمبی دعا مانگیں اور 3 بار دعا مانگیں، اور دعا مانگنے کے بعد پھر آپ مروے کی طرف چلنا شروع ہو جائیں. تو صفا سے آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو سبز نشانات ہے، سبز لائٹیں لگی ہوئی ہے. یہ جہاں سے سبز لائٹیں شروع ہوتی ہے جہاں تک ختم ہوتی ہے یہاں تیزی کے ساتھ چلنا ہے. لیکن یہ مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں. خاتون کی عزت اور عفت کا الحمدللہ اسلام نے ہر جگہ خیال کیا ہے. خاتون عورت یہ ایک قیمت بہا دانہ ہے شریعت میں، اس لیے اس کی بڑی حفاظت کی شریعت نے. خاتون تیز قدمی نہیں کرے گی، تیزی کے ساتھ نہیں چلے گی. مرد حضرات یہ سب جو نشانات ہے اس کو جلدی سے طے کر لیں گی، جلدی چلے جائیں گے. یہاں سے جائیں گے مروہ پہنچتے ہی، یہ تو پہلے زمانے میں پہاڑ ہوا کرتا تھا صفا اور مروہ، اب اس کو مٹا دیا سعودیہ حکومت نے، بس تھوڑا سا حصہ باقی ہے صرف ایک نشانے کے طور پر. تو مروہ میں آپ چلے جائیں گے تو مروہ میں جاتے ہوئے بھی آپ کعبہ بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگیں گے جس طرح آپ نے صفا میں دعا مانگی تھی. اور یہاں بھی لمبی دعا مانگنے کے بعد پھر آپ صفا کی طرف چل پڑیں گے. آپ کا صفا سے مروہ تک آنا 1 چکر ہے، 1 سعی ہے، اور پھر مروہ سے صفا کی طرف جانا یہ دوسرا چکر ہے. یوں آپ کی جو سعی ہے اس کی ابتدا صفا سے ہوگی اور اس کا اختتام مروہ پر ہوگا. تو یوں آپ ساتھ جو ہے نا چکر لگائیں گے صفا مروہ کے درمیان. یہ کرنے کے بعد آپ باہر نکلیں گے، چاہے صفا کے دروازے سے نکلیں مروہ کے دروازے سے نکلیں تو باہر دکانیں ہیں، وہاں جا کر کے آپ اپنے بالوں کو منڈوائیں گے یا کٹوائیں گے. اگر حج قریب ہے، مثلا آپ دیر جا چکے ہیں تو آپ کے لیے کٹوانا بہتر ہے تاکہ حج میں پھر اتنا بال ہو کہ انسان اس کو منڈوانا حج میں بہتر ہے. اپنے بالوں کو کٹوائیں. خواتین 1 انگلی کی سر کے برابر، چھوٹی انگلی کی سر کے برابر اپنے بالوں کو کٹوائیں گی بس. اور اس کے بعد آپ چلے جائیں گے اپنے ہوٹل میں، احرام کھول دیں گے، نہائیں گے. اب آپ بالکل ایک عام اپنے نارمل حالت میں ہیں. کب تک؟ جب تک کہ حج کا دن آئے گا 8 ذی الحج. اس وقت تک آپ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے کپڑوں میں چلے جائیں گی، آپ بیت اللہ کا طواف کریں گی، وہاں بیٹھ کر کے آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، کثرت کے ساتھ دعا مانگیں اور کوشش کریں گے کثرت کے ساتھ نوافل پڑھیں. اپنی اوقات کو عبادات سے بھر دیں، کوئی بھی ٹائم خالی نہ رہ جائے. زیادہ کھانے پینے کے چکروں میں نہ جائیں. ویسے بھی وہاں کے کھانوں میں ہمارے جو لوگ ہیں ان کو کوئی لذت بھی نہیں، مٹاس بھی نہیں ہے، اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے اس میں. اس لیے ہوٹلوں کے چکر میں نہ جائیں. یہاں بہت زیادہ ہوٹل ہے، کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں. تو وہاں آپ اکثر عبادات کی طرف توجہ دے دیں. تو حج آنے کے دن تک آپ یہی کام کرتے رہیں گے، کوئی پابندی نہیں. ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے، کوئی بھی چیز حرام نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں. البتہ اس سے پہلے جب آپ احرام کے حالت میں ہیں خوشبو نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے، اپنے بالوں کو کم نہیں کر سکتے، اپنے ناخوں کو کاٹ نہیں سکتے، اپنے جسم کے بالوں کو اکیڑ بھی نہیں سکتے. ہاں اگر کوئی بال خود گر جائے تو اس میں کوئی پابندی نہیں، اس میں کوئی مذاقہ نہیں. اپنے سر کو ڈانپ نہیں سکتے. اور احرام کھولنے کے بعد پھر آپ کے لیے ہر چیز جائز ہے، بالکل جیسے یہاں ہے وہاں آپ ہوں گی. البتہ گناہوں سے بچنا ہے. وہاں جب تک آپ وہاں ہیں ان اماکن کی تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ کا ارادہ بھی نہیں کرنا. اس کے بعد جب 8 ذی الحج کا دن ہوگا تو آپ جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہیں آپ نہائیں گی، اپنے جسم کو خوشبو لگائیں گی اور پھر احرام کی جو 2 سفید چادریں ہیں وہ پہنیں گی اور وہاں سے آپ چل پڑیں گے مینا کی طرف. مینا میں ظہر کی نماز سے پہلے جانا ضروری ہے. آپ مینا چلے جائیں گے، مینا میں آپ جائیں گے، ظہر کی نماز آپ قصر پڑھیں گے. حرم کے اندر آپ نمازیں پوری پڑھیں گی، چاہے جماعت کے ساتھ تو پوری پڑھیں گے، اگر آپ تنہائی میں پڑھیں گے پھر بھی پوری پڑھیں گے نمازیں. لیکن مینا میں جا کر کے آپ نے نماز قصر پڑھنی ہے. آپ کی پہلی نماز مینا میں ظہر کی نماز ہوگی. ظہر کی نماز اگر جماعت ملتی ہے خیمے کے اندر تو جماعت کے ساتھ پڑھیں گی، وگرنہ اکیلے میں آپ ظہر کی نماز پڑھیں گی صرف 2 رکعات.
اور پھر اس کے بعد عصر کی نماز آپ پڑھیں گے. عصر کا ٹائم جب داخل ہوگا تب جا کر کے آپ نے عصر کی نماز پڑھنی ہے, وہ بھی 2 رکعت قصر. مغرب تو آپ نے 3 ہی پڑھنی ہے, اور پھر عشاء کی نماز بھی 2 پڑھنی ہے, اور پھر اس کے ساتھ وتر پڑھنا ہے. تو ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور پھر فجر کی نماز, 9 ذی الحج کی فجر کی نماز بھی آپ مینا میں ہی پڑھیں گے. مینا اب آپ احرام کے حالت میں ہے, خوشبو نہیں لگا سکتے ہیں, بال نہیں کٹوا سکتے ہیں, ناخن تراش نہیں کر سکتے, اور وہی جو احرام کی پابندیاں ہیں سب چیزوں کا خیال کرنا ہے. کسی کو تکلیف نہیں دینی, فضول بات نہیں کرنی, کوئی بےہودہ بات نہیں کرنی, کسی کے ساتھ لڑنے بھی نہیں ہے. اگر کوئی غلط بات کرے تو اب اس کو کہیں گے بس میں احرام کی حالت میں کچھ نہیں کہہ سکتا, وگرنہ میں بھی آپ کا جواب دے سکتا ہوں, کچھ نہیں کہوں گا حج کی تقدس کی وجہ سے. اور 9 ذی الحج کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر کی نماز تک گنجائش ہے, ظہر کی نماز تک آپ مینا عرفات کی طرف نکل سکتے ہیں. لیکن آج کل کچھ لوگ فجر کی نماز سے پہلے بھی چلے جاتے ہیں مسجد نمیرہ میں جگہ لینے کے لیے, چونکہ وہاں مفتی آ کر کے خطبہ دیتا ہے, تقریر ہوتی ہے اور سایہ ہے, کچھ نہ کچھ سہولیات ہیں مسجد کے اندر. تو مسجد نمیرہ میں جگہ لینے کے لیے کچھ لوگ پیدل پہلے سے چلی جاتے ہیں. اس کی جواز ہے, پابندی نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے, لیکن بہتر یہ کہ انسان فجر کی نماز مینا میں ادا کرے پھر چلے جائے. چلے جائیں گی, پیدل بھی جا سکتے ہیں, وہاں کی گورنمنٹ نے آج کل انتظام کیا ہوا, ٹرین بھی چلتی ہے, گاڑیاں بھی ہیں, جس طریقے سے آپ جا سکتے ہیں آپ چلے جائیں. آپ مینا میں چلے, عرفات میں چلے جائیں گی. عرفات میں, عرفات کا جو اصل وقت ہے وہ ظہر کی نماز سے شروع ہوگا. تو عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز جمع کر کے قصر پڑھنی ہے. وہاں آپ جائیں گی, مختلف خیموں میں مختلف لوگوں کے ساتھ ہوں گی, مختلف مفتی اور مفتری آپ کو مختلف فتوا دے دیں گے. لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ احادیث کی روشنی میں ہے کہ مینا میں ہر نماز کو اس کے اصل ٹائم میں پڑھنی ہے اور قصر پڑھنی ہے. اور عرفات میں جا کر کے ظہر اور عصر کی صرف ہم نے 2 نمازیں عرفات میں پڑھنی ہے جمع کر کے, یعنی عصر کو ظہر کے اول وقت میں پڑھنی ہے اور قصر پڑھنی ہے. 2 ظہر کی 2 عصر کی, 1 اذان ہوگی اور 2 قامت ہوگی. آپ دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھیں گے. ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کرنے کے بعد اگر آپ مسجد نمیرے کے اندر ہوں گے تو تقریر ہوگی, تقریر سننے کے بعد, اس سے پہلے تقریر ہوگی اور نماز پڑھنے کے بعد آپ ذکر اذکار شروع کریں گے. اگر خیموں میں ہیں تو وہ بھی وہاں پہ بھی یہی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ قرآن کی تلاوت, ذکر اذکار, دعا, اور اگر کھڑے ہو کر کر لیں تو بہت بہتر ہے. لیکن اتنا لمبے ٹائم انسان کھڑا نہیں رہ سکتا تو بیٹھنے پر بھی کوئی پابندی نہیں. وہاں آپ دعا مانگتے رہیں گی, قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گی, ذکر اذکار کرتے رہیں گی. یہ سمجھ لیں کہ بس وہ دن ہے کہ آپ اپنی محنت کا بدلہ لینا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان اپنی سر پر مٹی پھینکتا ہے اس دن, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ملائک سے انتہائی قریب آ کر ملائک کو کہیں گے کہ تم دیکھتے ہو میرے بندوں کی طرف, تم گواہ بنو. اس دن اللہ سبحانہ و تعالی بہت سارے لوگوں کو جہنم سے رہائی بخشتے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالی پھر ملائک سے کہیں گے یہ لوگ کس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالی ملائک سے کہیں گے کہ ان کے کل گناہوں کو میں نے معاف کر دیا ہے. اس لیے وہاں کچھ لوگ بہت ہی سستی کا شکار ہیں, سوئے رہتے ہیں, میں نے دیکھا گپوں میں ٹائم گزارتے ہیں. اللہ کے بندے اتنی دور سے آئے ہوئے ہو, تمہاری گپیں ختم ہوتی نہیں ہے, 3-4 گھنٹے تمہارے پاس, اتنی بڑی تمہیں نعمت ملے گی کہ کل زندگی کا گناہ اللہ معاف فرمائیں گے. باتفاق العلماء کبیرہ گناہ بھی معاف ہوگا, کل گناہ معاف ہوگا. تو وہاں بھرپور ان اوقات سے فائدہ اٹھانا ہے, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا غروب شمس تک, جب تک کہ سورج غائب ہوگا. جب سورج غائب ہوگا آپ شریعت کا حکم دیکھیں, مغرب کا ٹائم تو داخل ہوا ہوتا ہے, لیکن مغرب کی نماز آپ عرفات میں پڑھ نہیں سکتے. جب غروب ہوگا عرفات سے آپ نکلیں گے, عرفات سے نکلیں گی پیدل یا سواری پر, تیز نہیں چلنا, آہستہ آہستہ چلنا ہے. چلتے چلتے آپ مزدلفہ آئیں گے, کوئی 17-18 کلومیٹر کی مسافت. مزدلفہ آئیں گے تو مزدلفے میں آئیں گے تو مزدلفے کے اندر مسجد بنی ہوئی ہے, مسجد مشعر الحرام بہت بڑی مسجد ہے, لیکن وہ تمام حجاج کے لیے کافی نہیں ہے. جو لوگ پہلے آتے ہیں تو ان کو جگہ ملتی ہے مسجد کے اندر, جو نہیں لیٹ آتے ہیں تو ان کو نہیں ملتی. تو باہر جہاں پہ بھی آپ کو جگہ ملتی ہے, مزدلفہ پہنچ کر کے سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے, وضو کر کے مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر کے قصر, مغرب پوری پڑھنی ہے اور عشاء کی نماز قصر پڑھنی ہے. عرفات سے غروب شمس کے بعد آپ
مزدلفے کی طرف آئیں گی، اس کو مزدلفہ بھی کہتے ہیں اور مشعر الحرام بھی کہتے ہیں۔ یہاں آ کر کی مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھنی ہے۔ کبھی 12 بج جاتا ہے، کبھی 1 بج جاتا ہے، کبھی 11 بج جاتا ہے، مختلف لوگ مختلف ٹائم میں پہنچ سکتے ہیں یہاں۔ تو نماز پڑھنے کے بعد آپ نے پھر جو کھانا پینا ہے وہ کھا لیں، پی لیں اور اس کے بعد آرام کر لیں۔ ریت کے اوپر جہاں پہ بھی آپ کو جگہ ملتی ہے، بڑی سکون کی نیند آتی ہے۔ پتھر کے اوپر بھی آپ لیٹ جائیں تو آپ کو نیند آئے گی، انتہائی آرام دہ نیند ہے۔ اس رات آپ تہجد کی نماز نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے تہجد کی نماز پڑھی نہیں ہے، تکے ہوئے ہیں۔ شریعت نے الحمدللہ ہر مرحلے میں لوگوں کی استطاعت کا خیال کیا ہے۔ تہجد کی نماز نہیں پڑھیں گے، فجر کی نماز تک سوئے رہیں گے۔ جب فجر کا ٹائم داخل ہوگا، اذان ہوگی، آپ اٹھیں گی، وضو کریں گی اور یہاں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ ذکر اذکار، قرآن کی تلاوت، دعا مانگتے رہیں گی جب تک کہ صبح کی روشنائی خوب پھیل جائے گی۔ جب یہ روشنائی پھیل جائے گی تو پھر سورج نکلنے سے پہلے یہاں سے آپ نکل پڑیں گی جمرات کی طرف۔ جمرات جمراتن کی جمع ہے، وہ جو 3 کینکری مارنے کی جگہ ہے۔ پہلے یہاں یہی حجاج کا مہلک یہی جگہ تھی، یہاں بہت سارے حاجی مرتے تھے، اس لیے کہ کئی لاکھ لوگ کینکری مار کر کے واپس باہر نکلتے تھے اور کئی لاکھ لوگ اندر گھسنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اسی ٹکراؤ اور تضاد میں جو نا بہت سارے لوگ مرتے تھے۔ اب ایسا نہیں ہے، انتظام کیا گورنمنٹ نے، آپ کینکری مار کر کے دوسری راستے سے نکلیں گے، لوگ پیچھے سے آ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کی 3 منزلیں ہیں، تو جس منزل میں بھی آپ کو راستہ ملے، جگہ ملے، آپ وہاں چلی جائیں گی۔ 3 جمرات ہیں۔ جمرہ دنیا، پہلا جمرہ یہ 10 ذو الحج ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، 10 ذو الحجہ ہے، یعنی عید، یہاں عید کا دن ہے۔ تو 10 ذو الحج کو سورج نکلنے سے پہلے آپ مزدلفے سے نکلیں گی، آئیں گی جمرات کی طرف۔ تو جمرہ اولا اور جمرہ ثانیہ جو پہلے کینکری مارنے کی جگہ ہے، منار سا بنا ہوا ہے، اس کو بھی کینکری نہیں مارنا ہے اور دوسری کو بھی نہیں مارنا ہے، تیسری کو جا کر مارنا ہے جمرہ عقبہ، اور اس کو جمرۃ العقبہ بھی، عقبہ اور جمرہ کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ کینکری آپ نے کہاں سے لینا ہے، کوئی پابندی نہیں، آپ مشعر حرام سے بھی لے سکتے ہیں، یعنی مزدلفے سے نکلیں گے تو مینا آئے گا، مینا سے بھی لے سکتے ہیں، اور مینا سے جمرات کی طرف آتے ہوئے راستے سے بھی لے سکتے ہیں۔ اور یہ جو کینکری ہے، اس کی جو مقدار ہے کتنی ہونی چاہیے، ایک بڑے چنے کے برابر، چنے کا جو دانہ ہے بڑے چنے کی دانے کے برابر کینکری ہو، کوئی شرط نہیں، جس طرح بھی ہو، اس کو دھونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہے لوگوں میں کہ اس کو دھونے چاہیے، کوئی دھونے کی ضرورت نہیں، کوئی پابندی بھی نہیں کہ مشعر حرام سے لے لیں، یہ بھی پابندی نہیں کہ آپ مینا سے لیں، جہاں سے آپ لے سکتے ہیں بآسانی لے لیں۔ کوئی چھوٹی سی بوتل لے لیں، پانی یا جوس جو آپ پیئیں گے بوتل لے لیں، اس کے اندر کینکری ڈال دیں، بس محفوظ آپ لے کر آئیں۔ تو پہلا اور دوسرے جمرے کو کینکری نہیں مارنے، تیسری کو مارنا ہے، 7 کینکری مارنا ہے اور بسم اللہ کہہ کر کے مارنا ہے، دائیں ہاتھ کے ساتھ مارنا ہے، بہت زیادہ زور کے ساتھ نہیں مارنا، بس اس منارے کو لگے بس کافی ہے۔ یا آپ چلے جائیں گے، کوئی بندہ اس کو جوتوں کے ساتھ مار رہا ہوتا ہے، کوئی لکڑی لے کر مار رہا ہوتا ہے، اتنی جہالت ہے لوگوں کے اندر، جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی شیطان یہاں کھڑا ہے، ہم اس کو مارے جا رہے ہیں، پتہ نہیں شیطان کدھر ہے۔ یہ تو شریعت کا ایک حکم ہے کہ ہم یہاں پہ شیطان کو کنکری مارنا ہے، اس سے اس کو تکلیف ہوگی، اس لیے کہ یہاں اس نے ابراہیم علیہ السلام کا راستہ روکا تھا اور وہ سزا ڈالنے کی کوشش کی تھی، تو اس سے اس کو تکلیف ہوگی، اللہ کو پاتا ہے۔ لیکن یہاں شیطان کھڑا نہیں ہے کہ جوتوں کے ساتھ ماریں، بڑے پتھروں کے ساتھ ماریں۔ تو یہ جمرہ عقبہ کو کینکری مارنے کے بعد آپ کیا کریں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے۔ اب قربانی کا جو مسئلہ ہے، پہلے تو بڑا آسان تھا، لوگ جا کر کے خود ذبح کر سکتے تھے، اب تو اکثر حجاج کو پتہ بھی نہیں کہ قربان گاہ جو منحر ہے وہ کہاں ہے۔ بہت گورنمنٹ نے اس جگہ دور اب بنائی ہے، تو وہاں مختلف طریقے ہیں، کمپنی بھی ہے، شراکا رائی میں اس کو کہتے ہیں، کمپنی ہے، کسی قابل اعتماد کمپنی کو بھی آپ پیسہ دے سکتے ہیں، سعودیہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے۔ اور اسی طرح مختلف لوگ آپ کے پاس آتے رہیں گے ہوٹل میں، ویسے بھی کچھ ساتھی مل کر کے ایک سکہ انسان کو آپ یہ پیسہ دے سکتے ہیں، یا اس کو کچھ پیسہ آپ زیادہ بھی دے سکتے ہیں کہ اپنا کرایہ بھی لے لیں اور جا کر کے وہاں ہمارے لیے قربانی کر لیں۔ تو جس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، جس پر آپ کو اعتماد ہوگا، آپ قربانی کے پیسے پہلے سے دیکھ چکے ہوں گے۔ کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں کہ جا کر خود قربانی کرتے ہیں، لیکن ہماری طرح جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہے، مشکل ہے۔ تو آپ آج کل یہ کینکری مارنے کے بعد اپنے ہوٹل میں چلے جائیں گے،
وہاں جائیں گی اور اپنی قربانی کا انتظار کریں گی جب تک کہ آپ کو فون آئے گا کہ آپ کی قربانی ذبح ہو چکا ہے۔ جب آپ کی قربانی ہو جاتی ہے تو قربانی ہونے کے بعد آپ اپنے سر کے بالوں کو منڈوائیں گی، اور اس کو منڈوانے کے بعد آپ اپنے احرام کو لیں گی، غسل کریں گی، خوشبو لگائیں گی، اور اپنا جو نارمل عام جو لباس ہے وہ پہنیں گی، اور پہننے کے بعد پھر آپ چلے جائیں گی بیت اللہ کی طرف۔ وہاں جا کر کے آپ طواف کریں گی، اسی طرح طواف جس طرح کہ آپ نے مکے میں داخل ہوتے ہوئے پہلا جو طواف کیا تھا وہ حجر اسود سے جا کر کے اپنا طواف شروع کر لیں گی۔ طواف کرنے کے بعد پھر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گی، زمزم کا پانی پیئیں گی، سر پر پانی بہائیں گی، اور اس کے بعد آ کر کے حجر اسود کی صفا و مروہ کے درمیان سعی کریں گی، اور بس۔ یہ طواف سے پہلے یہ جو طواف ہے اس کو طواف زیارت، طواف افاضہ کہتے ہیں۔ اس طواف سے پہلے بال منڈوانے کے بعد آپ کے لیے ہر چیز حلال ہے، خوشبو لگانا حلال ہے، ناخن تراشنا حلال ہے، کوئی بھی کام آپ کر سکتے ہیں سوا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اور جب طواف کر لیں گے طواف زیارت، تو طواف کرنے کے بعد آپ کے لیے بیوی بھی حلال ہو جاتی ہے۔ اب آپ پر کوئی پابندی نہیں، آپ طواف کریں گی تو آپ مکمل طور پر آپ کا حج مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ طواف کرنے کے بعد آپ اپنی ہوٹل میں چلے جائیں، کوئی کھانے پینے کا انتظام کر لیں، تھوڑا سا فریش ہو جائیں، پھر یہاں سے نکلیں مینا کی طرف۔ آپ جائیں گی مینا واپس۔ اکثر پیدل چلنا پڑتا ہے آج کل انسان کو، اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کی تربیت یہیں کر لیں، پاؤں کی تربیت ٹریننگ تھوڑی سی کر لیں۔ رش بہت زیادہ ہوتے ہیں، گاڑیاں نہیں چلتے، اگر گاڑی میں سفر کر لیں تو کئی گھنٹہ لگتا ہے آپ کو۔ تو آپ واپس مینا چلے جائیں گی، مینا میں رات گزاریں گی۔ یہ مینا میں رات گزارنا واجب ہے، ضروری ہے۔ مینا میں رات گزاریں گی اور وہیں آپ نمازیں پڑھ لیں گے، قصر پڑھ لیں گے، اور نماز کو اس کے ٹائم اور قصر پڑھ لیں گی۔ کل ظہر تک یعنی زوال شمس تک آپ مینا میں ہی رہیں گی، سو بھی سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کریں، نفلی نماز پڑھ لیں، اور زوال کے بعد ظہر کی نماز پڑھیں، اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ کینکری لے لیں مینا سے، جہاں سے آپ کو ملتی ہے، پھر آ کر کے جمرات شروع سے کینکری مارنا ہے۔ 7 کینکری جمرہ اولا کو، اور 7 جمرہ وسطیٰ کو، اور 7 جمرہ عقبہ کو۔ پہلے جمرے کو کنکری مارنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر کے دعا مانگنی ہے، دوسرے جمرے کو کنکری مارنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر کے دعا مانگنی ہے، اور جمرہ عقبہ آخری جمرہ جو مکے کی طرف ہے اس کو کنکری مارنے کے بعد دعا نہیں مانگنی۔ اس کو کنکری مارنے کے بعد پھر اگر آپ چاہیں مکہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن شام ہونے سے پہلے جا کر کے پھر مینا میں جانے چاہیے، اور رات خصوصاً رات مینا میں گزارنے چاہیے۔ پھر جا کر کے دوسری رات میں مینا میں گزاریں گی، پھر 12 ذوالحج کو پھر زوال کے بعد آ کر کے اسی طریقے کے ساتھ 3 جمرات کو کینکری مارنی ہے۔ اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، اگر آپ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں اپنے ملک کی طرف، دوبارہ اگر مینا نہیں جانا چاہتے تو نہ جائیں، لیکن یہ آنا غروب الشمس سے پہلے ہو۔ لیکن اگر سورج غروب ہو چکا ہے تو پھر آپ کو مینا کی طرف جانا ضروری ہے، لیکن اگر غروب الشمس سے پہلے آپ آئے ہیں، تیسری دن آپ کینکری نہیں مارنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں، آ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ پھر آپ مینا کی طرف چلے جائیں، اور 13ویں رات بھی مینا کے اندر گزاریں، اور پھر 13 ذوالحج کو زوال کے بعد آ کر کے ان جمرات کو کینکری ماریں، اور پھر آپ مکے کی طرف آئیں اپنے ہوٹل کی طرف۔ یہ افضل حج ہے۔ اب آپ کا حج بالکل مکمل ہو چکا ہے، کوئی آپ کی ذمہ داری باقی نہیں رہی۔ اب پھر آپ مکے میں رہنا شروع ہو جائیں گی۔ جس دن آپ مکے سے نکلنا چاہیں گی اس دن آنے سے پہلے جا کر کے پھر بیت اللہ کا ایک طواف کرنا ہے، اس کا نام ہے طواف وداع، یعنی الوداعی طواف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان یکون آخر عہدہ بالبیت، آخری جو دیدار ہے وہ بیت اللہ کی ہونی چاہیے، اور یقین مانیں کہ یہاں سے نکلتے ہوئے انسان بڑا روتا ہے، رو پڑتا ہے۔ بیت اللہ میں اللہ نے عجیب ایک کشش رکھی ہے۔ مدینہ بڑا خوبصورت ہے جغرافیائی لحاظ سے، لیکن بیت اللہ کے اندر، اس گھر کے اندر جو کشش ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ تو پھر جا کر کے طواف کرنا ہے اسی طرح جو پہلے آپ نے جو طواف کیا ہے، اور طواف کرنے کے بعد پھر آپ نکل پڑیں گے۔ یہ طواف اسی دن کو ہوگا جس دن آپ مکے سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ چاہیں اپنے ملک کو آئیں، اگر نہیں چاہتے تو آپ مدینہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن مدینہ جانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت نیت میں نہ ہو کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، یہ عقیدوی بات ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، کسی بھی مکان کی طرف آپ سفر کی نیت کر کے نکل نہیں سکتے، یعنی اجر کی نیت سے آپ کسی بھی علاقے کا سفر نہیں کر سکتے سوا 3 مساجد کی، مسجد حرام یعنی بیت اللہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ تو آپ مسجد نبوی کی نیت کر سکتے ہیں لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت نہیں کر سکتے۔ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کر لیں اور مدینہ چلے جائیں۔ کچھ حجاج تو پہلے مدینہ چلے جاتے ہیں، کچھ بعد میں چلے جاتے ہیں۔ اگر بعد میں جانا ہے تو وہاں پہنچتے ہی اگر تکے ہوئے نہیں ہے تو مسجد نبوی میں چلے جائیں، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں اور پھر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی باب السلام سے سیدھا راستہ جاتا ہے بقی کی طرف، مسجد کے اندر سے وہاں جائیں گے، پولیس کڑی ہے، ہاتھ لگانا تو نہیں دیتی، وہ ہاتھ لگانا ویسے جائز بھی نہیں ہے۔ وہاں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے، یہی درود جو درود ابراہیمی ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور درود پڑھنے کے بعد پھر ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی قبر کے سامنے ان کا نام لکھا ہوا ہے، وہاں ان پر سلام پڑھیں، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر، سلام کریں اور پھر چلے جائیں۔ اگر تکے ہوئے نہیں ہے تو پھر بقی کی طرف چلے جائیں، بقی الغرقد۔ اب تو آج کل مخصوص ٹائمنگ ہے وہاں جانے کی، تو جب دروازہ کھلا ہو تو وہاں چلے جائیں اور وہاں قبرستان کی زیارت کی جو دعا ہے، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا ان شاء اللہ بكم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، یہ دعا پڑھیں پھر وہاں سے واپس آ جائیں۔ جب تک آپ مدینے کے اندر رہیں گے کوشش کریں کہ نماز مسجد نبوی کے اندر پڑھ لیں، جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، باقی وہاں 40 نمازوں کو پوری کرنا یہ کوئی بات نہیں، شریعت میں بنی ہوئی بات ہے، 1 دن بھی رہ کر کے آ سکتے ہیں اور 50 دن رہ کر کے بھی آ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ اس کے علاوہ مدینے کے اندر صرف مسجد قباء کی فضیلت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من تطہر فی بیتہ، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا، ہمارا وہاں گھر نہیں ہوتا تو اپنے ہوٹل میں آپ وضو کریں اور مسجد قباء میں آپ جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو ایک کامل عمرے کا اجر ملے گا۔ کسی بھی ٹائم میں آپ جا سکتے ہیں، دن اور رات کے کسی بھی ٹائم میں، کوئی پابندی نہیں۔ اس کے علاوہ جو مسجد القبلتین ہے اور بقیہ جو مساجد ہے ان کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے حدیث میں، وہاں کا سفر نہ کریں۔ اسی طرح جو احد ہے یا مکے کے اندر جو جبل ثور ہے، جبل نور ہے، غار حرا ہے، ان اماکن میں جانے کی کوئی فضیلت نہیں۔ کوئی بندہ اگر صرف ایک اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور سیرت کو بہتر جاننے کے لیے اور ان اماکن کو دیکھنا چاہتا ہے عبرت کے لیے تو جا سکتا ہے، پابندی نہیں، لیکن اجر کی نیت سے جا نہیں سکتا۔ وہاں آپ جائیں تو بہت سارے حجاج کے ہاتھوں میں شاپر ہے، جبل نور سے کنکریاں اس کو بھر رہے ہیں اور مٹیاں بھر رہے ہیں، کیا کرنا ہے اس کو؟ اسی طرح بقیع غرقد میں جب جائیں گے تو قبرستانوں سے مٹی اٹھا کر لاتے ہیں، اور اسی طرح زمزم کے پانی کے ساتھ اپنا کفن جو ہے نا وہ دھوتے ہیں۔ چیزیں ان کی کوئی حیثیت نہیں شریعت میں، یہ خود ساختہ باتیں ہیں، الحمدللہ شریعت میں اس قسم کی کوئی بات نہیں۔ اس طرح آپ کا حج مکمل ہوگا، اور حج سے آنے کے بعد پھر یہی ہے کہ آنے میں زیادہ تکلف نہیں کرنی، گھر والوں کو زیادہ تکلیف نہیں دینی، یہاں آ کر کے لوگوں کے مہمان نوازی میں اسراف نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب حاجی آتا ہے، حاجی کے ماتھے کو بوسہ دینا یہ شریعت میں درست نہیں ہے، صرف حاجی سے سلام کرنا ہے، اور حاجی چونکہ گناہوں سے پاک ہو کر آیا ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے حق میں دعا مانگے۔ اور وہ زیارت آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، مسجد کے اندر، گلی میں اور ایئرپورٹ میں کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ حاجی کی گلے میں پھول ڈالنا، ہار ڈالنا یہ بدعات ہے۔ حاجی جب حج سے واپس آتا ہے تو ڈرتے ہوئے آیا کہ میں نے اتنی محنت کی، پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا، قبولیت کی دعا مانگتا آئے۔ یہاں کوئی تکلفات نہ کریں، رسومات نہ کریں، ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں شریعت میں۔ سادگی اللہ کو پسند ہے، سادگی کے ساتھ اپنے گھر کو آئیں اور یہاں کر کے پھر اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لائیں اور اپنے گھر والوں کی تربیت کریں، اور وہاں جو چیزیں آپ نے سیکھی ہے یہاں کے لوگوں کو بتا دیں۔ یہ حج کا مختصر طریقہ ہے شریعت کی روشنی میں۔ اگر کوئی کمی ہوئی ہے تو اللہ مجھے معاف فرمائے، اور اگر ہم نے ٹھیک بات کی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہوئی ہے، وباللہ تعالیٰ توفیق۔ جو مسلمان حج کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے حج نہیں کیا ہے اللہ رب العزت ان کو حج کرنے کی توفیق دے دے اور استطاعت بھی دے دے۔ وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔